السلام علیکم ورحمۃ اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعين الى يوم الدين آمين. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 2 مارچ 2025 کو بمطابق یکم رمضان المبارک 1446 ہجری میں سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 188 ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. اس سے زیادہ پچھلے ویکس کی بھی رکھی ہیں, کوشش کریں گے کہ وہ بھی کور کریں. چونکہ رمضان المبارک 1446 ہجری کا آج پہلا دن ہے, تو میری طرف سے پوری امت مسلمہ, امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں مبارک ہوں. اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک میں جو ہمارے مظلوم مسلمان ہیں, فلسطین کے ہوں, چائنا کے, کشمیر کے, یمن کے, باقی ملکوں کے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے بالخصوص, اور باقی مسلمانوں کے لیے بالعموم, آمین. میرے بھائیو, رمضان المبارک رحمتوں کا اور بخشش کا اور تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنے کا مہینہ ہے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں پورا ایک رکوع رمضان المبارک سے متعلق نازل فرمایا, اور یہ رمضان المبارک کی ایک خصوصیت ہے. باقی احکامات کے پوائنٹ آف ویو سے نماز کے احکامات پورے قرآن میں بکھرے ہوئے ہیں, حج کے احکامات بکھرے ہوئے ہیں, زکوٰۃ کے احکامات بکھرے ہوئے ہیں, لیکن رمضان المبارک اور روزوں کا ذکر پورے قرآن میں ایک ہی جگہ پر ہے, اور وہ سورۃ البقرہ کا پورا رکوع ہے, آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک. سارے احکامات اس کے اندر بیان ہو گئے. میں نے کافی دفعہ اپنی ویڈیوز میں اسے کور کیا ہے. سٹارٹ ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے اہل ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں, کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی کی روش اختیار کرو, پرہیزگاری کی روش اختیار کرو. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین, شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین, خاتم النبیین, سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے جنت کے دروازے, رحمت کے دروازے, آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ تینوں الفاظ موجود ہیں. اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص
ایمان اور احتساب، یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ ثواب کی نیت اور پرہیزگاری کی نیت ہو، اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کی نیت، اس کے ساتھ رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جس نے رمضان المبارک کی راتوں کا قیام کیا، قیام اللیل جسے ہم تراویح بھی کہتے ہیں، تہجد بھی کہتے ہیں، وطر بھی کہتے ہیں، یہ چاروں ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور جس نے شب قدر کا قیام کیا، جو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، 5 میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی سارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک میں نیکیوں کا اجر 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ 700 کا بھی عدد محاورتاً ہے، اس کو بے شمار ہی سمجھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور ایک ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ جزا کیا؟ وہ اس میں ہی آگے موجود ہے کہ روزہ دار کو اللہ تعالیٰ 2 خوشیاں نصیب کرتا ہے، ایک افطار کے وقت جب اس کی تکلیف وقتی طور پر مکمل ہو جاتی ہے اور آسائش آ جاتی ہے، پیاس کو بجھانے کی شکل میں، کھانا کھانے کی شکل میں، ایک خوشی اس کو اس وقت ملے گی، دوسری اس کو خوشی قیامت کے دن ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کی جو منہ کی بدبو ہے، اسی حدیث میں آگے یہ بھی الفاظ ہیں، وہ اللہ تعالی کو کستوری خوشبو سے بھی بڑھ کر محبوب ہے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے۔ جب تم روزے کی حالت میں ہو تو بے حیائی اور فحش گوئی سے پرہیز کرو، اور اگر کوئی تم سے جھگڑا کرنا شروع کرے تو تم اسے کہہ دیا کرو کہ میں روزے سے ہوں، بس اتنا کہہ دیا کرو، یعنی تم نے اس کو ریبٹل نہیں کرنا۔ اس کے لیے بھی ایک خاموش میسج ہے کہ وہ بھی شرم کرے کہ ایک روزہ دار کو تنگ نہ کرے۔ اس کے علاوہ وہ بڑی مشہور حدیث ہے جو آپ اکثر جمعے کے خطبات میں سنتے رہتے ہیں، جامعہ ترمذی میں اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، آپ نے اپنے مبارک ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ فرمایا تو ہمارے پوائنٹ آف ویو سے، ورنہ یہ کہنا چاہیے عرض کیا آمین، کیونکہ اللہ کے حضور کہہ رہے تھے نا وہ۔ دوسری سیڑھی پر پھر فرمایا آمین، تیسری پر پھر آمین۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، آج آپ نے ایسا عمل کیا ہے جو ہم نے آپ کو پہلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا، صرف نبیوں کو علم غیب دیا جاتا ہے۔ قرآن میں واضح فتوی ہے، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر کسی کو ہی غیب پر اطلاع دے، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جنہیں چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور تمہارا کام ہے رسولوں کی خبروں پر ایمان لاؤ۔ علم غیب یا غیبی خبر اللہ تعالیٰ صرف اپنے پیغمبروں کو دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام کو نہیں پتا چلا کہ یہ آپ علیہ السلام نے آمین کیوں کہا۔ اس سے اگلی بات جب آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، صحابہ کو نہیں نظر آئے، اور انہوں نے آ کر عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے میری دعا کے اوپر مہر لگانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں امام ترمذی نے نقل کیا باقاعدہ کہ ایک مجلس میں ایک دفعہ درود شریف پڑھ لینا کافی ہے،
ویسے تو ہر دفعہ پڑھیں، اچھی بات ہے، ورنہ ایک مجلس میں ایک دفعہ پڑھ لیا تو آپ اس وعید سے بچ گئے۔ تو میں نے کہا آمین، نبی علیہ السلام نے اس پر آمین کہا۔ دوسری سیڑھی پر جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جسے رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو میں نے کہا آمین، رحمت للعالمین ہے، اور آمین کہہ رہے ہیں بددعا کے اوپر، دعائے ضرر کے اوپر، کیونکہ اس کی سینسٹیوٹی کو کنوے کرنا تھا امت تک۔ تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی اور کہا یا رسول اللہ آپ نے آمین کہنا ہے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جسے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملا اور وہ اپنی مغفرت نہیں کروا سکا ان کی خدمت کر کے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور یہ جو آخری حصہ ہے نا اس حدیث کا ماں باپ کے حوالے سے، یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، لہذا اس حدیث کی اصل صحیح مسلم میں ہے۔ ہاں ترمذی اور حاکم میں ذرا تفصیل کے ساتھ آیا، صحیح مسلم میں صرف آخری پورشن آیا۔ بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک خاص دروازہ جس کا نام ہے الریان، اور وہ خالصتاً ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یعنی اسپیشل ایک دروازہ ہے روزے داروں کے لیے۔ اس کے علاوہ کافی ساری احادیث ہیں، وہ تو مجھے زبانی یاد ہے، لیکن آج محل نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں۔ آج سے 1 سال پہلے میں نے پچھلے رمضان المبارک میں رمضان المبارک کے اوپر تفصیلی ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا، اس سے پہلے بھی کافی دفعہ کروایا، لیکن وہ پچھلا رمضان المبارک کے 70 فقہی احکام و مسائل، اور اللہ کے فضل سے یہ میرا دعویٰ ہے، کوئی تکبر پر مبنی بات نہیں ہے، کہ دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو رمضان المبارک سے متعلق ہو اور وہ میں نے اس میں ڈسکس نہ کیا ہو، کیونکہ ہم لوگوں سے فیڈ بیک لیتے ہیں اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ پبلکلی کون سے کوسچنز پوچھے جاتے ہیں۔ وہ 70 میں اللہ کے فضل سے 700 سے زیادہ مسائل بیان ہوئے ہیں، اور کوئی کامن ایسا ایشو نہیں جو میں نے اس میں ڈسکس نہ کیا ہو۔ وہ ہم نے اپنے آفیشیل چینل کی کمیونٹی میں شیئر بھی کروایا تھا، اس ویڈیو کے نیچے بھی انشاءاللہ تعالی کامنٹس میں اس کا لنک آ جائے گا، وہ آپ ضرور دیکھیں، ہر سال دیکھیں تاکہ چیزیں ریوائز ہوں، پھر ہی یاد رہتی ہیں۔ رمضان تو آتا ہے سال بعد، نماز روزانہ 5 ٹائم پڑھی جاتی ہے، اس میں لوگ اتنی غلطیاں کرتے ہیں، تو رمضان تو آتے ہی سال بعد ہے، تو اس کے مسائل ہر دفعہ سیکھنے پڑیں گے آپ کو، تب آپ اپنی غلطیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے اس لیکچر کو آپ سنیں گے تو جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ میں نے چند ایک احادیث بیان کی، قرآن حکیم کی آیت پڑھی، تو اس سے جذبہ ایک دل کے اندر نمودار ہوا کہ ہم نے بھی اس رمضان میں کچھ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، تو وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں۔ باقی 2 دن پہلے 28 فروری 2025 کو جمعے کے دن اکوڑا خٹک KP میں ایک خودکش حملہ ہوا مسجد کے دروازے کے اوپر، جامعہ مسجد جو مدرسہ حقانیہ کی بہت بڑی جامعہ مسجد ہے، جس میں تقریباً 11 سے 12 ہزار لوگ ایک وقت میں نماز جمعہ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے دروازے پر حملہ، اور ظاہر ہے کہ وہ ٹارگٹ کلنگ تھی۔ مولانا حامد الحق صاحب رحمہ اللہ تعالی اور ان کے ساتھ کوئی تقریباً 8 کے قریب لوگ شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے، اور ان کی اس شہادت کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے، آمین۔ یہ پاکستان لیول کے چند ماڈریٹ سکالرز میں سے تھے جو کہ واقعی اس ماڈرن دور میں اسلام کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان کے حوالے سے کھل کر بولتے تھے۔ اور ابھی انہوں نے جمعے کے بعد کوئی میٹنگ بھی رکھی ہوئی تھی علماء کی، یہ جو حالیہ دہشت گردی کی لہر آئی ہے ہمارے ملک میں،
اس کے حوالے سے، اس کے علاوہ طالبان نے جو بچیوں کی تعلیم کے اوپر پابندی لگائی اس کو بھی انہوں نے کنڈیم کیا تھا، اور بھی کافی سارے ان کے ایسے اقدامات ہیں جنہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے ظاہر ہے انہیں اس تکلیف سے گزرنا پڑا، وہ شہید ہوئے، اور میں یہ سیکیورٹی اداروں کا فیلئر سمجھتا ہوں کہ جب انہیں تھریٹس مل رہی تھیں تو اتنا چیپلی ایک بندے کو اوپنلی دہشت گردوں کے ہاتھ میں دے دینا کہ وہ بندہ مسجد سے نکل رہا ہے اور سامنے گھر تک جا رہا ہے، اور لوگ بھیک مانگنے کے لیے وہاں پہ کھڑے ہیں، اور ان کی سالوں سے روٹین تھی۔ ان کی بھی خیر ایک اس اعتبار سے کمزوری ہے کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جب انہیں پتا تھا کہ تھریٹس ہیں تو وہ ہر جمعے کو فقیروں کو کچھ پیسے دیتے تھے۔ یہ خودکش حملہ آور جو عینی شاہدین ہیں وہ وہاں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ خودکش حملہ آور بھی بھیک مانگنے والوں کی لائن میں کھڑا تھا، اس نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چومے جو روٹین سے چل رہا تھا، انہوں نے جیب سے پیسے نکال کے دیے اس کو، اور اس نمک حرام نے اسی وقت اپنے آپ کو پھاڑ لیا وہاں پہ۔ ظاہر ہے کسی مولوی نے دماغ خراب کیا تھا، وہی جو آپ کو پتا ہے ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی لیے ہم اس وقت جو جہاد ہو رہا ہے جس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، اسے بالکل جہاد نہیں سمجھتے کہ داعش جو ہے وہ طالبان کو مارے، طالبان داعش کو مارے، ٹی ٹی بی پاکستان کی فوج کو مارنا شروع کر دے، یہ کوئی جہاد نہیں ہو رہا، یہ ایک پاور پالیٹکس ہے جو چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بالخصوص اور باقی پوری دنیا کو بالعموم اس قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اس پہ بات کرتے ہوئے کوئی یہ نہ سمجھے کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اور فلسطین کے مسلمانوں کو اسرائیل کے خلاف جو جد و جہد جہاد کی شکل میں کرنی پڑ رہی ہے میں اسے کنڈیم کر رہا ہوں، وہ تو بیچارے مظلوم ہیں۔ ایون افغانستان میں بھی پہلے لوگ مظلوم تھے جب امریکہ نے قبضہ کیا، لیکن اب ان کی حکومت کے بعد جو آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس کو تو کوئی بھی جہاد نہیں کہے گا، یہ تو اسلام کی بدنامی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ لوگ پھر آدھی بات کاٹ لیتے ہیں اور کہتے ہیں انجینئر صاحب جہاد کے خلاف بول رہے ہیں۔ ایسا جہاد بھئی آپ کو ہی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس قسم کے جہاد سے محفوظ رکھے جس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹے۔ ماشاء اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے باوجود آج کافی زیادہ حاضری ہے، ابھی بھی 200+ لوگ الحمدللہ اس وقت موجود ہیں۔ بڑی ہمت ہے آپ لوگوں کی کہ آپ لوگ آئے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ۔ اب آپ مجھے ریئل ٹائم بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج پہلی دفعہ آئے ہیں؟ الحمدللہ، ہر دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے، میجورٹی پہلی دفعہ آتے ہیں، اور ہم انہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگلی دفعہ آپ نے نہیں آنا، باقی لوگوں کو موقع دینا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر تک تو 400-500 لوگ ہو جائیں گے۔ جیلم والوں کو تو ہم نے پابندی لگائی ہے کہ ادھر آنے کی بھائی آپ ضرورت نہیں ہے، ہاں اب فتح مکہ ہو چکی ہے، ہاں اب آپ صرف تصویر کھنچوانے کے لیے آ جایا کریں تو لقاء میں شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ باہر کے لوگوں کو موقع دیں کہ وہ یہاں پر آئیں۔ تو رمضان المبارک میں ہماری یہی روٹین رہے گی جو چل رہی ہے۔ ہاں ناشتہ آپ کو جو ہم دیتے تھے گھر کا بنا ہوا صاف ستھرا اللہ کی رضا کی خاطر فری دیتے تھے، آپ پر احسان نہیں کرتے تھے، آپ کا احسان ہے کہ آپ اس ناشتے کو کھاتے ہیں، اور ہمارا اللہ تعالی کے اکاؤنٹ میں ڈیوائن بینک میں نیکیوں کا ذخیرہ جمع ہوتا رہتا ہے۔ سموسہ بھی آج اویلیبل نہیں ہوگا، دودھ پتی خالص وہ بھی اویلیبل نہیں ہوگی ناشتے میں بھی اور دوپہر کے وقت جو ہم دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے الحمدللہ اللہ کی جو خانقاہ ہے یہ دار ارقم توحید کے لیے ختم نبوت کے کام کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسٹیبلش ہوئی۔ لنگر کا بندوبست اس اعتبار سے کیا ہے کہ آپ کو واپسی پہ انشاءاللہ 5 اعلیٰ کوالٹی کی کھجوریں، دیسی کھجوریں نہیں امپورٹڈ بڑی والی، اور ساتھ ایک 500 ملی لیٹر یعنی آدھا لیٹر کی بوٹل پانی کی انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو لفافے میں دیں گے۔ سموسے اور ناشتے اور دودھ پتی کا ایکویلنٹ اب ہم آپ کو افطار دیں گے تاکہ آپ افطار کریں اور ہمیں بھی ثواب ملے انشاءاللہ تعالی، تو وہ لنگر آپ کو انشاءاللہ تعالی آج بھی ملے گا۔ اور دوسری اناؤنسمنٹ رمضان المبارک کے حوالے سے یہ ہے کہ اس دفعہ رمضان میں 5 سنڈیز آ رہے ہیں۔ پہلا رمضان ہی آج سنڈے ہے، 2 مارچ 2025۔ آخری سنڈے جو آئے گا وہ
ایگزیکٹلی 29ویں روزے کو آ رہا ہے. تو لگتا یہی ہے کہ روزے 29 ہوں گے کیونکہ شعبان 30 کا تھا. 2 کنزیکٹو 29 کے بہت کم آتے ہیں. اگر ایک 30 کا ہو تو اگلا 29 کا ہوتا ہے. تو لگتا ہے کہ رمضان مبارک 29 کا ہوگا. تو پھر منڈے کو تو عید ہے, لہذا سنڈے والے دن لوگوں کا پہنچنا مشکل ہوگا. اس لیے ہم نے دار ارکم کی ٹیم سے جب مشورہ کیا تو سب کی یہی رائے تھی کہ جو آخری سنڈے ہے جسٹ عید سے ایک دن پہلے, یا اگر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا تو 2 دن مل جائیں گے, اس میں یہاں پر گیدرنگ نہیں ہوگی. وہ والی گیدرنگ اس سے 2 دن پہلے انشاءاللہ تعالی جمعے کے دن ہوگی. 27 رمضان مبارک بمطابق 28 مارچ جمعے کے دن ہمارا یہاں پر پبلک سیشن ہوگا. جو عید سے ایک دن پہلے سنڈے کو ہونا تھا وہ نہیں ہوگا, اس سے 2 دن پہلے جمعے والے دن ہوگا, کیونکہ ناغا اللہ کے فضل سے پچھلے 15 سالوں میں کوئی نہیں ہے, بلکہ 15 نہیں اب تو 17 ہو چکے ہیں الحمدللہ. اور اس میں اکثر تو چونکہ مسافر ہوتے ہیں تو مسافر نے تو جمعہ نہیں پڑھنا ہوتا. نبی علیہ السلام نے سفر میں کبھی بھی جمعہ نہیں پڑھا, زور اثر کو جمع کیا. اس کے باوجود اگر پڑھنا چاہیں تو جائز ہے. ہم اس چیز کا بھی خیال رکھیں گے. اس جمعے کی جو ہماری گیدرنگ ہے اس میں آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ لوگ 9 بجے سے پہلے یہاں پہنچ جائیں تاکہ 12 بجے ہم آپ کو فارغ کر دیں. پھر تصویر کا جو پونے گھنٹے کا ایک وقفہ ہے تو 1 بجے سے پہلے انشاءاللہ تعالی آپ کو فارغ کر دیا جائے گا, سب لوگوں کو, چاہے 300 ہوئے 400 ہوئے. اور جمعہ پڑھنا ہوا تو بالکل 1 منٹ سے 2 منٹ آپ پیدل چلیں گے اکیڈمی سے لیفٹ سائڈ پہ, تو وابڈا آئی ایس کو والوں کی ہاؤسنگ کالونی ہے, اس میں بہت بڑی مسجد ہے, اور وہاں پر گرمیوں اور سردیوں میں ایک ہی ٹائم ہے جمعے کا 1:30 بجے. تو ہم آپ کو کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے تصویروں سے بھی فارغ کر دیں گے تاکہ آپ تسلی سے وضو کریں, واش روم یوز کرنا ہے اور جمعے کی نماز بھی آپ پڑھ سکیں گے. یہ اناؤنسمنٹ میں کر رہا ہوں. 28 مارچ 2025 کو جو جمعہ آئے گا بمطابق 27 رمضان مبارک 1446 ہجری, اس کے فوراً بعد جو اتوار آئے گی اس میں پروگرام نہیں ہوگا. پھر عید کے بعد جو انشاءاللہ تعالی اتوار آئے گی, جو لوگ چھٹیوں پہ بیرون ملک سے آئے ہیں ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ جمعے کو آ جائیں. بعض اوقات چھٹیاں کم ہوتی ہیں, اگلی اتوار سے پہلے انہوں نے واپس جانا ہوتا ہے, اور اگر ان کی چھٹیاں ہوئی تو پھر سنڈے کو وہ آ سکتے ہیں, نیکسٹ سنڈے کو انشاءاللہ تعالی. یہ ایک اخلاقاً میرا فرض بنتا تھا کہ میں اس کی کلیریفیکیشن دے دوں. اور کرنٹ افیئر تو بھی باقی ہے ہاں انشاءاللہ تعالی, لیکن اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. اچھا میرے بھائیو, اب آ جائیں کرنٹ افیئر کی طرف. اور اس ویک میں کرنٹ افیئر تو ہم خود بن گئے. ہر 6 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی ایک ایسی شرارت ہوتی ہے ہمارے مخالفین کی طرف سے یا ہمارے چاہنے والوں کی طرف سے, اور کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیا جاتا ہے. ابھی تک جتنی دفعہ یہ ہنگامے کھڑے ہوئے ہیں نا, وہ پوری پلاننگ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ سارے کے سارے ایشوز کسی ایسی چیز کو بنیاد بنا کر کھڑے کیے جاتے ہیں جو 7 مہینے 8 مہینے بعض اوقات سال پرانی کوئی چیز ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ گل وچ کوئی اور ہے. ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے. انجینئر صاحب کے کہنے پر اگر ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے تو اس دن کیوں نہیں ہوتا؟ ویڈیو تو ہماری اپلوڈ ہو جاتی ہے. 7 مہینے بعد اگر کوئی ہنگامہ کھڑا ہو کسی ویڈیو کے اوپر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہنگامہ کھڑا کرنے والے لوگ مس یوز ہو رہے ہیں کسی اور کے ہاتھوں, یا ان کے اپنے کوئی ذاتی ایجنڈے ہیں جن کو وہ میٹ کرنا چاہتے ہیں. اب دل کا حال تو میں نہیں جانتا, دونوں پاسبلٹیز ہیں, میں دونوں کو کنسیڈر کرتا ہوں. اس اعتبار سے کسی کی نیت کے اوپر شک نہیں کرتا, دونوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. اس طرح کے جب بھی ایشوز آتے ہیں تو میں بڑے صبر سے کام لیتا ہوں,
الحمدللہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سمجھتے ہیں کہ انجینئر صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا، یہ ان کو مفت میں کسی نے بھرتی کر کے دے دی ہیں. بھائی اللہ کے فضل سے 17 سال کی محنت، اللہ کے فضل سے یہ 30 لاکھ سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، کم از کم، ویسے تو کروڑوں میں ہیں، کیونکہ ایک ڈیوائس کے اوپر بعض اوقات بڑی سکرین پہ 10 بندے گھر کے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں ویڈیوز. کم از کم بھی لگائیں تو 30 لاکھ، 3 ملین سبسکرائبرز پچھلے ویکینڈ پہ ہمارے مکمل ہوئے. یہ ہم نے ارن کیے ہیں بھائی اللہ کے فضل سے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سمجھتے ہیں کہ میں باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی طرح ہوں کہ جی آپ کسی کو ڈیفیم کر دیں گے یا اسے دھمکا لیں گے، کوئی فرق پڑے گا؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے پاس اس وقت درجنوں ای میلز رکھی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی، جو ان کے باقاعدہ نمائندے ہیں، واٹس ایپ گروپ چلاتے ہیں، کہتے ہیں انجینئر صاحب منجی ٹوکو انہاں دی، سانو تے پتہ ہے تسی کی ہو، ایت کی نیچے چھڈنا انہاں نو. لیکن میں نے صبر سے کام لیا. کرو پروپیگنڈا جتنا کرنا ہے. اس ایک ویک میں 10,000 سبسکرائبرز بڑھے ہیں. تم نے کیا سمجھا ہے کہ میں کوئی موٹیویشنل سپیکر ہوں یا میں ٹاؤٹ ہوں اسٹیبلشمنٹ کا، جو تم بھی رہے ہو سب کے سب تنخواہیں کھاتے رہو. ریئل ٹائم یہ لوگ آپارے میں جا کے بیٹھتے تھے اور انہوں نے مجھے خود بتایا ہوا ہے اس زمانے میں. ہاں میں نام نہیں لیتا، پھر یہ برا مان جائیں گے. انہوں نے سمجھا انجینئر صاحب بھی ایسے ہی ہیں. اصل میں جو جرم خود کسی نے کیا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے دوسرا بھی ایسے ہی کرتا ہوگا. جیسا مولوی میرے بارے میں سمجھتے ہیں انہوں کوئی فنڈنگ ایران تو آندی ہے، سعودیہ تو اتنا پیسہ کی تو خرچ کرتا ہے، کیونکہ وہ خود لے کے کھاتے ہیں نا. اس طرح ان کا بھی یہ حال ہے کہ ان کو بھی فیض حمید نے اتنا کھلایا کہ وہ خود تو اپنے انجام کو پہنچ گیا اور ان کو بھی چاہتا ہے کہ یہ بھی اپنے انجام کو پہنچے، ان کی بھی دھمیں کٹ جائیں. تو یہ سمجھتے ہیں باقی بھی کھاتے ہوں گے اور کہتے ہیں ہم جرنلسٹ ہیں، انویسٹیگیشن کرتے ہیں. تمہاری انویسٹیگیشن تو بڑھ گئی، نکالو کون سے ثبوت ہے. میرے بھائی کسی کی جرت نہیں مجھے آ کے کوئی چیز کہے کہ میں یہ بیان کروں. میرے اسٹوڈنٹس کو میری طبیعت کا پتہ ہے. میں آج آن ایئر آپ کو پہلی دفعہ یہ بات بتا رہا ہوں. 8 سے 1.5-2 سال پہلے جب پیر افضل قادری کو اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا تھا میرے خلاف، وہ خود کہہ رہا تھا ہم ایجنسیوں نے وعدے کیے تھے. تو مجھے ایجنسیوں نے بلایا ایک میٹنگ ڈی پی او کے آفس میں، وہاں پہ کرنل بھی بیٹھا ہوا تھا ISI کا، باقی لوگ بھی، DC بھی. اب وہ سارے میرے اسٹوڈنٹس تھے، عمر میں بھی مجھ سے چھوٹے. DPO مجھ سے بڑے تھے، باقی عمر میں چھوٹے. انہیں میری طبیعت کا پتا ہے یہ تو کھر دماغ بندہ ہے. اب وہ تمہید بنا رہا ہے. میں کیا سیدھی طرح گال کرو، کیا مسئلہ ہے تو وہ جی آپ ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ لکھ دیں پیر افضل قادری سے نا، آپ معافی مانگ لیں تو انشاءاللہ ہم نا، وہ ادھر آ رہے جیل میں سنبھال لیں گے. میں نے اس پہ پتا کہ جملہ بولا، یہ ارشاد بھی گواہ، یہ باقی لوگ. میں نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی. یہ جملہ فوجیوں کو سمجھ آتا ہے. میں بھی ایک ڈیفنس کے ادارے میں رہا ہوں، انہیں اس جملے کی ہیٹ کا پتا ہے. میں نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی. میں نے کہا میں نے پوری زندگی اپنی آخرت کی فکر کی ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کی. اس بدماش کے ڈر کی وجہ سے یا ایجنسیوں کے ڈر کی وجہ سے میں تمہارے کہنے پہ یہ سٹیٹمنٹ لکھ کے دے دوں؟ میں نے کہا مجھے تم قید میں ڈال دو، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. میں نے جو کچھ کمایا ہے نا اپنی آخرت کے لیے، میں آخری عمر میں اسے داؤ پہ لگا دوں. میرے تو کئی کلاس فیلو فوت ہو چکے. میں آج بھی زندہ ہوں اللہ کے فضل سے 47 ایئرز کی ایج میں. تو میں تو اپنی لائف کنکلوڈ کر بیٹھوں اوور مائی ڈیڈ باڈی. پھر وہ ظاہر ہے ان کے تو آسان ہی ختم ہو گئے، وہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے. خیر جب میٹنگ ختم ہوئی، وہ جو کرنل تھا ISI کا، جو وہ DGC کو رپورٹنگ ہوتا ہے، جو فیض حمید تھا کسی زمانے میں، تو اس نے اٹھتے ہوئے گلے لگایا. میں نے کہا ان کو سمجھاؤ کہ غلط بندے سے واسطہ پڑا ہے، اپنے بڑوں کو بھی سمجھا دینا. آج 1.5 سال ہو گیا، ان کی جرت نہیں ہوئی کہ کبھی مجھ سے بات کرے. نیور. انہیں میری طبیعت کا پتا ہے، انہیں پتا ہے بات کریں گے تو ان کے رکھ دے گا اگلے دن. مجھے کون گائیڈ کر سکتا ہے؟ تنخواہیں تم لوگوں نے کھائیں، ٹھیک ہے. ایک سیٹ تھی تم لوگوں کے پاس، مشرف کے تلوے چاٹ کے وہ سیٹ لی تھی. جب تمہیں DGISI پاشے نے گود لیا، 2011 میں لانچ کیا، اور پھر باجوے نے، پھر تم وزیر اعظم بنے. کہتے ہو میری اتنی لمبی سٹرگل ہے.
ایک سیٹ تنو ٹوٹل لبی سی, سب اس کے کندھے پہ بیٹھ کے آتے ہیں. نواز شریف بھی انہی کے کندھے پہ بیٹھ کے آیا, باقی لوگ بھی. ہمارے اسٹوڈنٹس ان کے ساتھ ہمیں کمپیئر کرنا چاہتے ہیں, اور مجھے پتا نہیں کرتے, انہیں نہیں پتا نا, ان کو بتا رہا ہوں. اس طرح ٹرولنگ کر کے تو مجھے دبا لو گے, اور تمہارے ابے نہیں دبا سکے جنہوں نے تمہیں پالا تھا 5th جنریشن وار کے نام کے اوپر. ٹھیک ہے, تم نے سمجھا کہ میں بھی وہی ہوں. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, جب خان کو انہوں نے فارغ کیا نا, رجیم چینج جو ہوئی وہ پارلیمنٹ میں, تو اس وقت آئی ایس پی آر نے نا ہم سے رابطہ کیا. ہمارے عثمان بھائی کے پاس کرنل صاحب کا میسج آیا کہ جی وہ آئی ایس پی آر ایک پروگرام بنا رہا ہے, فوج کی کافی ٹرولنگ ہو رہی ہے, تو انجینئر صاحب نا ایک چھوٹا سا اس میں نا ہمیں جنرل میسج دے دیں. عثمان بھائی گواہ ہے, میں اس بندے سے ملا بھی نہیں. میں نے کہا اس طرف رخ بھی نہیں کرنا, ہم تمہارے اعلی کار نہیں ہیں, نہ پہلے تمہارے لیے کام کیا نہ بعد میں کبھی کریں گے. اور میں نے عثمان بھائی کو کہا مجھ سے نہیں ملنے کی ان کی ضرورت, ان کے پاس آئے. میں اتنا اپرائٹ بندہ ہوں, مجھے پتا ہے کہ یہ ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں, اور عمران خان کو انہوں نے ٹیشو پیپر کی طرح ضائع کر دیا استعمال کر کے, پی ٹی آئی کو بھی ضائع کر دیا. حقیقت ٹی وی والا جو وہ لڑکا ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے میرا, تو میں نے اس سے نا ایک دن فون پہ بات ہوئی, اس کے والد صاحب کو بھی کوئی دھمکی دی ہوئی تھی, بھائی کو اٹھایا ہوا تھا, تو میں نے اس سے ایک بات پوچھی, وہ رابطہ کرتا رہتا ہے. میں نے کہا یار یہ مجھے بتاؤ کہ مجھ سے تو کبھی انہوں نے کوئی اس قسم کی ڈیمانڈ نہیں کی ہے, تو تم لوگوں کے اوپر یہ اتنا کریک ڈاؤن کیوں کر رہے ہیں؟ تو پتہ ہے اس نے کیا بولا, کہ پوری پی ٹی آئی گائیڈڈ تھی حقیقت ٹی وی کی. کہنے لگا انجینئر صاحب آپ نے کبھی ان کے لیے کام نہیں نہ کیا, ہم تو کام کرتے رہے, آپ وہ کہتے ہیں آپ ہمارے ہیں, ہم ہی کو چھوڑ کے چلے گئے. یہ وجہ ہے جو تمہاری ٹھوکی بھی ہے انہوں نے. آج کہتے ہو معافیا مانگیں گے ہم, معافیا مانگنے سے نہیں کام چلنا, ان کی دوبارہ سے تمہیں تلوے چاٹنے پڑیں گے. پہلے چاٹے تھے نا, اب بھی چاٹنے پڑیں گے, پھر تمہاری جان چھوڑیں گے وہ. میں بھی گارنٹی دے دوں نا تم لوگوں کی, تب بھی نہیں وہ مانیں گے. تو بھئی جنہوں نے کھائی ہوئی ہیں حرام کی تنخواہیں, بھگتو. کل تک لوگوں کو بھگوڑے کہتے تھے, اب سارے بھاگ گئے ہو جی, جعلی کیسز بنتے ہیں جی, دوسرے بھی یہی کہتے ہیں. ابھی تو میں آپ کو مثالیں دوں گا کہ حلال بھگوڑا کون سا ہوتا ہے اور حرام بھگوڑا کون سا ہوتا ہے, وہ میں اینڈ پہ رکھی ہوئی ہیں. تو یار کس بندے کے ساتھ متھا لڑایا تم لوگوں نے, ذلیل ہو کے, کچھ نہیں بنے گا تمہارا. اور دبا تو مجھے سکتے نہیں ہو, تمہارے ابے نہیں دبا سکے جنہوں نے تمہیں پال کے 5th جنریشن وار کے نام کے اوپر حلال ڈیجیٹل دہشت گردی, ہاں 5th جنریشن وار یاد ہے نا, اسی کا نام ڈیجیٹل دہشت گردی ہے. اون آرام ہے, حلال مسنگ پرسن تے آرام مسنگ پرسن. گلا منو کر دو, اپنی اوقات ویکھو اللہ دے بندے ہو, شرم آنی چاہیے انسان کو. یہ ساری باتیں میں نے ان لوگوں کے لیے کی ہیں جنہوں نے اخلاق کے دائرے سے نکل کر میرے بارے میں, ہمارے اسٹوڈنٹس کے بارے میں, ہمارے پلیٹ فارم کے بارے میں گفتگو کی. جنہوں نے اخلاق سے گفتگو کی, شیطان کے ہتھے چڑھ گئے, انہیں ہم پیار محبت سے جواب دیں گے. ان کے ساتھ ہمارا احترام کا رشتہ ہے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگرچہ سٹارٹ کرنے والے وہی ہیں, 5 بندے. پہلے نمبر پہ عمران ریاض خان صاحب حفظہ اللہ تعالی, اسٹوڈنٹس ہیں میرے. انہوں نے ویڈیو میں کہا کہ میں نے نمازیں انجینئر صاحب کی وجہ سے شروع کی ہیں. تو بھائی پوری زندگی جتنی نمازیں پڑھو گے, تمہاری نمازوں کا ثواب تو مجھے ویسے ہی مل رہا ہے الحمدللہ. یہ فیض حمید کو نہیں جائے گا, نہ عمران خان کو ثواب جائے گا, نہ عاصم منیر صاحب کو جائے گا. لیکن احترام سے انہوں نے بات کی. پورا ولاگ ان کا جھوٹ کے اوپر, پروپیگنڈے پہ مبنی ہے, لیکن ڈیسیوڈ ہیں, اس لیے میں انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں. وہ میں ثابت کروں گا انشاءاللہ تعالی ایک ایک چیز. انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں تو مولویوں پورا پی گیا ہاں, تسی تو شاید کوئی نہیں ہو, ممی ڈیڈی برگر کھانے والے ہو, تھوڑا سا نہیں نکلتا ہونا آگے. میں تو انہوں نے کچھ نہیں سمجھتا. دوسرے آفتاب اقبال صاحب حفظہ اللہ تعالی, انہوں نے خود کہا کہ میں انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں احترام کرتا ہوں, عمر میں مجھ سے بڑے ہیں, انہوں نے رسپیکٹ دی. تیسرے نمبر پر جنید سلیم صاحب, وہ خود بھی اسٹوڈنٹ ہیں,
ان کا بیٹا بھی اسٹوڈنٹ ہے, ماشاء اللہ تعالیٰ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. چوتھے نمبر پہ ہر موقع پہ جو لچ فرائی کرواتے ہیں نا, وہ siyaasat.pk والے ہیں. ان کے جو سوراب بھائی ہیں وہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں. غلطی ہو جاتی ہے, فون کرتا ہوں, انجینئر صاحب ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, حکم کریں. میں نے کہا نہ, اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن غلطی کے بعد وہی جو پاکستانی قوم پہلے غلطی کرتی ہے, پھر کہنی غلط ہو گیا. 5ویں نمبر پر عامر متین صاحب, وہ بھی, ان کی وائف بھی اسٹوڈنٹ ہیں. بلکہ ابھی میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے میرا بیٹا بیمار ہے, اس کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ اسے شفا دے. آپ لوگ بھی دعا کریں, آمین. وہ تو خیر 5ویں نمبر پہ میں نے جن کا ذکر کیا, انہوں نے تو ولاگ بھی نہیں بنایا. وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب میں نے دیکھ لیا تھا, یہ ویڈیو پرانی ہے, یہ مس یوز ہو رہی ہے, تو میں خود ہی پیچھے ہٹ گیا. باقی 4 نے اپنی لا علمی کی وجہ سے یا شیطان کے ہتھے چڑھ کر, ظاہر شیطان تو ہر شخص کے ساتھ اٹیچ ہے, میرے ساتھ بھی اٹیچ ہے, میں کوئی معصوم تو نہیں ہوں, لیکن نیت کے اوپر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی انٹینشن میلا فائڈ ہے, اسٹیبلشمنٹ دا بندہ ہے, اینو دوبارہ لانچ کیتا انہوں نے. کون کہہ رہے جو خود تنخواہ کھاندے رہے نے, میں تو ایک دن بھی 1 روپیہ نہیں انہوں نے کھادا. تو یہ جب آپ انٹینشن کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں نا, پھر زیادتی والی بات ہوتی ہے. اب یہ سٹوری کیسے سٹارٹ ہوئی؟ سوموار والے دن, یہ بھی پوری پلاننگ کے ساتھ, اتوار کی رات کو کلپ اپلوڈ ہوا. ظاہر ہے اس وقت تو میں نے بولنا نہیں تھا, پورا 1 ہفتہ جو ہے گند مچاتے رہے. اگر یہ جمعرات کو انہوں نے کیا ہوتا تو میں اتوار کو بول بیٹھتا. سوموار کی صبح آ کے جناب یہ کلپ مارکیٹ میں عام ہوا. شام کو شاید اپلوڈ کر دیا تھا انہوں نے, لیکن ظاہر ہم تو زور کے وقت پروگرام ختم کر دیتے ہیں. مجھے صبح سویرے نا, ناشتے کے بعد نا, ہمارے اکیڈمی کے ممبر ہیں فہد بھائی, ان کا میسج آیا, اس میں ایک لنک تھا. میرے کو ٹھیپا موبائل, میرے کو کیڑا ایجنسیاں لے, وہ 76 موبائل نے, ٹھیک ہے, ٹھیپا موبائل. اب اس نے لنک بھیج دیا, اس پہ تو نہیں لنک چلتا. تو میں نے کہا شاید کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جو کوئی کرنٹ افیئر ہے, کوئی بعض اوقات ہو جاتا ہے, تو مجھے وہ لنک اس طرح لوگ بھیج دیتے ہیں. تو میں نے ایک دوست سے ریکویسٹ کی کہ یار یہ میں ایک میسج بھیج رہا ہوں, ذرا یہ ویڈیو لگا کے دیکھو, یہ کون سی ویڈیو مجھے بھیجی ہے. ویڈیو کھولی تھے, اگے عمران ریاض خان صاحب حافظہ اللہ تعالی, اور وہ اپنے اقوال زری ارشاد فرما رہے. خیر بعد میں نے وہ ویڈیو جب مجھے پتا چلا تو میں نے ویڈیو لگا کے, وہ ظاہر یوٹیوب پہ تھی, میں نے دیکھ لی. میں نے کہا یار دیکھو ان کو بیٹھے بیٹھے کیا ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس میرے نمبر ہیں, ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے, اور ہم رابطے میں بھی رہتے ہیں. ان کے اپنے دوست, یہ سب کچھ ایک فون کال کے اوپر اویلیبل ہوتے ہیں. ابھی بات نہیں ہوئی تو صبح ہو جائے گی, اس سے زیادہ نہیں, چند گھنٹوں میں ہم ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. پھر ایک ایک کر کے سارے باہر نکلے. کئی تو بےچارے اپنے بھول پان میں, بعض اپنے ڈالرز بنانے کے لیے, سارے آگے جناب کلپس بناتے جا رہے ہیں. میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا یار دیکھو یہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہو کے اور اس طریقے سے یہ معاملات کو لے کے چل رہے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں یہ 7 مہینے پرانی ویڈیو ہے. ٹی سی ایم والوں کو میں نے ریکارڈنگ دی تھی, اور ان کے جو طلحہ بھائی ہیں ان کے اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ ہے, طلحہ احد, وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کا لنک بھی دے دیں گے. 1.5 گھنٹے کی ہے وہ, اس میں سے 14 سیکنڈ, ایک بندے نے 2.5 منٹ, ایک نے 4 منٹ, اندازہ کرو. تو میں نے وہ حرکت نہیں کی جو انہوں نے کی تھی. میں نے پتا کیا کیا, میں نے چپ کر کے فون ملایا. سب سے پہلے میں نے جنید سلیم صاحب کو کیا. میں نے کہا آپ نے وہ ویڈیو دیکھی؟ کہتے ہیں میں نے وہ کٹا ہوا کلپ. میں نے کہا اس میں تو 6 کٹنگ ہے ایک کلپ کے اندر, تصویر کا ایک رخ بیان کیا ہے اور دوسرا بھی ہوا ہے. کہتے ہیں پوری ویڈیو بھیجیں. میں نے پوری ویڈیو بھیجی. پھر انہوں نے اگلا ولاگ کیا, اس میں انہوں نے کچھ چیزیں تو مانی کہ یہ میلافائڈ انٹینشن نہیں, ایجنسیوں کا بندہ نہیں, بس اس کو سمجھ نہیں آئی ہے. وہ تو میں آج ثابت کروں گا سمجھ کس کو نہیں آئی بھی. یہ تو اللہ تعالیٰ جسے سمجھ دے نا, جو چیزیں نیوٹن کو سمجھ نہیں آئی تھی 200-250 سال بعد آئنسٹائن کو سمجھ آ گئی. یہ تو نہیں اب کہہ سکتا کوئی کہ آئنسٹائن تو بہت چھوٹا ہے نیوٹن کو لوں, ٹھیک ہے. تو علم کی دنیا ہے, علمی بات ہوگی. میں نے کہا جی یہ, کہتے ہیں جی چھوڑ دیں انجینئر صاحب, میرے تو اپنے بیٹے نے مجھے 9 کلپ بھیج دیے کہ دیکھیں یہ 9 مئی پہ بھی انجینئر صاحب کا کلپ, 26 نومبر پہ بھی, قاتلانہ حملے کے اوپر بھی, ان مسائل کے اوپر انجینئر صاحب کے کلپ ہیں سارے, اور آپ نے ان پہ اس طرح ویڈیو بنا دی ہے. پھر میں نے رابطہ کیا
عمران ریاض خان صاحب سے. ان کے قریبی ایک دوست ہے, ان کا نام بھی جنید ہے. انہوں نے آڈیو بھیجی, عمران ریاض نے مجھے آڈیو واپس بھیجی. جی انجینئر صاحب کی میں ویڈیو ابھی بھی دیکھتا ہوں, بڑا احترام کرتا ہوں, ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ویڈیو 7 مہینے پرانی ہے, اور مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے عدت کیس پہ بات کی ہوئی ہے, سارے چیزوں پہ بات کی ہوئی ہے بھائی. مسنگ پرسنز پہ آج تم بات کر رہے ہو, میں نے اس زمانے میں کی ہوئی ہے. وہ ذرا لگا کے تو دیکھو. ہمارے غلام حیدر بھائی نے ساری پرانی میری ویڈیوز چلا کے نا ان کا کچا چٹا کھول دیا ہے. میں نے نہیں اس کو کہا, اس نے خود کیا ہے. میں خود کرنے پہ آیا نا تو میں چھوڑوں گا ہی کچھ نہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل اصلاح ہے, ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے. اچھا جی, عمران ریاض خان صاحب کا مسئلہ حل ہوا. پھر آفتاب اقبال صاحب سے رابطہ کیا. وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب رابطہ کیا تھا تو جواب نہیں ملا. اور میں نے کہا جی آپ نے رابطہ کیا ہے, رات کے وقت صبح آپ سے بات ہو جانی تھی, اتنی کون سی ایسا مسئلہ تھا, آپ نے ویڈیو پکڑ کے ریکارڈ کروا دی. انتظار کر لیتے, کوئی ایٹم بم تو نہیں گرنے لگا تھا ملک کے اوپر, انتظار کر لیتے. اور ایگزیکٹلی 24 گھنٹے کے اندر میں نے رابطہ کر لیا ان سے. خیر انہوں نے اسی وجہ سے پھر اگلا ولاگ بھی ریکارڈ کیا, اس میں کہا جی انجینئر صاحب کی کوئی انٹینشن ایسی نہیں تھی, نہ میں انہیں یوں سمجھتا ہوں, لیکن یوں ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی میں ریبٹل کر دوں گا. یہ بھی ہوئے. پھر میں نے سوراب بھائی کو فون کیا, انہوں نے کہا جی حکم کریں, میں اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. میں نے کہا جی آپ کا چینل ایسا کرتا ہے, نہیں آپ انٹرویو دیں, اپنی کلیریفیکیشن دیں انشاءاللہ. میں نے کہا یار یہ ضرورت نہیں ہے, میں نے آپ کو صرف بتانا تھا کہ اللہ سے ڈریں, جھوٹ بولنے سے پہلے ذرا دیکھ لیا کریں. پھر طارق متین کو فون کیا, انہوں نے کہا جی میں نے تو ویڈیو بنائی نہیں, مجھے تو پہلے ہی پتا چل گیا تھا. میں نے کہا مجھے تو امید تھی کہ آپ بھی اپنا لچ فرائی کریں گے اس میں. کہتے ہیں نہیں مجھے پتا تھا, اور مجھے اس کا کانٹیکسٹ بھی پتا ہے کہ یہ اس طرح بات نہیں ہوئی تھی, ایسے ہوئی تھی. لو جی میں نے ایمانداری کے ساتھ 5 بندوں کے ساتھ بات کی. اس کے بعد آج میں 7 دن کے بعد آلموسٹ اس کلپ کے اپلوڈ ہونے کے آپ سے بیٹھ کے لاجیکلی گفتگو کر رہا ہوں. سب سے رابطہ کرنے کے بعد 5 کامن چیزیں جن پہ ہم ایگری کی ہیں, وہ ذرا آپ سن لیں. میں ذرا انجینئر ہوں تو میں انجینئر کے طریقے سے ہی انہیں سمجھاؤں گا. 5 چیزوں پہ یہ سب کے سب ایگری کیے مجھ سے. کون؟ عمران ریاض خان صاحب حفظہ اللہ تعالی, آفتاب اقبال صاحب حفظہ اللہ تعالی, جنید سلیم صاحب حفظہ اللہ تعالی, سیاست.pk کے سہراب بھائی حفظہ اللہ تعالی, اور طارق متین صاحب حفظہ اللہ تعالی. یہ 5 اس بات پہ میرے ساتھ ایگری ہیں. 5 باتوں پہ. کامن پوائنٹ نمبر 1, انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا تھا سوائے طارق متین کے. انہوں نے کہا مجھے پتا تھا اس لیے میں نے ولاگ بھی نہیں بنایا. باقی 4 نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ 7 مہینے پرانی ہے. 26 نومبر 2024 سے بھی 4 مہینے پرانی, جولائی 2024 کی یہ ویڈیو ہے. یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جرنلسٹ, اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ سیاست پہ بات نہ کیا کریں, آپ کو نہیں پتا. اور اپنی جرنلزم کا حال ہے کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ ویڈیو آپ کی ہے یہ پرانی ہے. لو سامو. اور میری اس ڈانٹ کو آپ نے ایک ٹیچر کی ڈانٹ سمجھنا ہے, یہ میں کوئی ٹونٹ نہیں کر رہا. کامن پوائنٹ نمبر 2, 5 نے مانا کہ انجینئر صاحب آپ واحد بندے ہیں جو 9 مئی پر بھی بولے, قاتلانہ حملہ ہوا خان صاحب پہ اس پہ بھی بولے. ان دنوں توہین مذہب کا الزام بھی لگا تھا, پرائم منسٹرشپ سے وہ فارغ ہو چکے ہوئے تھے, اور TLP والے ان کے خلاف ہنگامہ کر رہے تھے, میں اس پہ بھی بولا. مسنگ پرسنز کے اوپر پہلے بھی بولا, بعد میں بھی بولا, اب تک بول رہا ہوں. عدت کیس کے اوپر تفصیلی لیکچر ریکارڈ کروایا. 8 فروری کے الیکشنز کے اوپر بھی بولا. سب نے ایگری کیا جی ہمیں پتا نہیں تھا ویڈیوز اپلوڈ. بھائی یوٹیوب تو نہیں جھوٹ بولتی نا, یوٹیوب تو نون لیگ اسٹیبلشمنٹ یا PTI کی نہیں ہے, نہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہے. اللہ کا شکر ہے وہ گورا صاحب ہے. اپلوڈنگ ڈیٹ نیچے آ جاتی ہے, اور ان ویڈیوز کی جو ویورشپ ہے وہ لاکھوں میں ہے, کوئی 5 لاکھ, کوئی 6 لاکھ, کوئی 4 لاکھ. یہ نہیں ہے کہ کسی کھوڑ میں ہے کوئی کلپ. کامن پوائنٹ نمبر 3, میں نے ان 5 کو کہا کہ مجھے بتاؤ جن مولویوں نے عمران خان سے فائدے اٹھائے, رو رو کے دعائیں کی, اپنا کاروبار لانچ کیا, ان کی طرف سے سپوکس مین بنے ہوئے تھے. طاہر اشرفی صاحب, مولانا طارق جمیل صاحب میرے لیے سارے قابل احترام ہیں, اور باقی علماء, نور اللہ قادری صاحب, باقی یہ کدھر ہیں؟ ان کے خلاف کیوں نہیں ٹرینڈ چلاتے جنہوں نے تم سے تنہائیں لے کر کھائی ہوئی ہیں, فائدے اٹھائے ہیں؟ ان کے خلاف بھی ٹرینڈ
چلاؤ نہ کہ یہ کیوں نہیں بول رہے. ایک ویڈیو انہوں نے نکالی ہوئی ہے, وہ بھی طارق جمیل صاحب کچھ نہیں بولے ہوئے, مجھے پتا ہے وہ بہت سمجھدار ہے. ہاں, انہوں نے جان بوجھ کے اس کی ہیڈنگ اوپر بنا دی ہوئی ہے کہ جی وہ بول رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. ان کے جینز ہی نہیں ہیں اس طرح کے کہ وہ بول سکیں. ان کے خلاف کوئی ٹرینڈ نہیں چلا رہے ہو, جنہوں نے فائدے بھی اٹھائے ہیں. میرے خلاف کیوں؟ اس کا مطلب ہے گل وچ کوئی اور ہے, سودا مک گیا جے, تائیں کام شروع کیتا جے. یا آپ لوگوں کو گالیاں پڑ رہی تھیں ملک چھوڑنے کے اوپر, تو آپ نے کہا کہ ہم رخ ہی دوسری طرف بدل دیں. یہ وہ باتیں جو ان کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں, شیر افضل بروت صاحب, باقی لوگ. لیکن چلے, یہ بہت سخت جملے ہوں گے, یہ میں صرف ان کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ بول سکتا تھا جو لوگ بول رہے ہیں, لیکن میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ آپ شیطان کے ہتھے چڑھے کم از کم. کامن پوائنٹ نمبر 4, سب نے کہا, ویڈیو میں بھی کہا کہ آپ کی جو دینی خدمات ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں, آپ ریفرنس سے بات کرتے ہیں, آپ نے فرقہ واریت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے, ہم پہلے بھی آپ کے اسٹوڈنٹس تھے, آندہ بھی رہیں گے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جی سارے اسٹوڈنٹ چھوڑ جائیں, میں تو اپنی آخرت کی فکر میں ہوں. ہمیں یہ فرق پڑا ہے کہ باقی لوگوں کے خلاف تم ٹرینڈ چلاتے ہو نا, ان کے سبسکرائبرز 1.5 لاکھ کم ہو جاتے ہیں, میرے اس ایک ہفتے میں 10,000 بڑھ گئے ہیں. ہاں, منو دیا فرق پہ آ جائے, لو زامو. تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں نے یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے لانچ کیے ہیں, جس طرح تم لوگ کسی زمانے میں لانچ ہوئے تھے. اب کہہ رہے ہیں جی ہم نے معافی مانگ لی ہے. رک جاؤ, رک جاؤ, اچھا اتنی جلدی نہیں ہوتی معافی. ہاں, اور معافی تو باقی لوگ بھی مانگ چکے تھے, ووٹ کو عزت دے رہے تھے, دوبارہ سے پھر انہوں نے بیعت کر لی. تمہارا بھی کیا اعتبار ہے؟ آرام سے دیکھیں گے, صبر کرو بھی. تو دینی خدمات اللہ کے فضل سے ہم نے اس کو ارن کیا ہے اپنی آخرت کی فکر میں. ہمیں کوئی اس طرح کی دھون زبردستی نہیں کر سکتا اللہ کے فضل سے. کامن پوائنٹ نمبر 5, اس پہ بھی وہ ایگری کیے, اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں جی انجینئر صاحب کی فیلڈ نہیں, وہ نہ بولیں. اب وہ دیکھیں سارے کہہ رہے ہیں نہیں آپ کو بھی حق ہے, آپ بول سکتے ہیں پالیٹکس کے اوپر. پھر انجینئر صاحب کہتے ہیں میرے یہ مقصد نہیں تھا پالیٹکس پہ بولنا, لیکن میں پھر بھی بول رہا ہوں. تو بولے کیوں ہے؟ اور اگلی بات بھی سنو نا, کٹا ہوا کلپ 5 کٹنگ میں نے اس میں کہا میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان بچوں نے 90s کی سیاست نہیں دیکھی ہوئی ہے, اس وقت بھی یہی کچھ ہوتا تھا. تو میں اپنے بچوں کو بتا رہا ہوں کہ ان پولیٹیکل لیڈرز کے پیچھے اپنے مستقبل کو برباد نہیں کرنا. ان کے بچے باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تمہیں یہاں پہ مروا رہے ہیں. کدھر ہے خان صاحب کے بچے؟ باہر ہیں جی, وہ پالیٹکس میں نہیں ہے. اچھا جی, تو حسن نواز اور حسین نواز بھی تو پالیٹکس میں نہیں تھے, ان کو کیوں تانا دیتے ہو؟ تو یہ تانے چھوڑ دیں, سب ایک کچھ ہو. ہاں, ایک کتا روسٹ ہے, دوسرا بلی روسٹ ہے 2 ہی گرام. ہاں ظاہر ہے, اب مان رہے ہیں, کہتے نہیں وہ تھوڑا ہے کوئی زیادہ ہے. ہاں جی, یہ وہ گلاس ہے جس میں 100 قطرے ہیں گٹر کے, اس میں 1 ہے تو یہ پی لیں. جناب ہم 1 والا بھی پینے کے لیے تیار نہیں, ہم پاک پانی پیئیں گے. اس طرح کی حرکتیں چھوڑ دیں. تو آپ بات نہ کریں, آپ کی فیلڈ نہیں ہے. اپنی فیلڈ یہ ہے کہ سارے جرنلسٹ ہیں. جرنلسٹ کی کب سے فیلڈ ہوگی وہ پالیٹکس پہ بات کرے؟ صرف پالیٹکس کو رپورٹ کر سکتا ہے. اور ابھی عمران ریاض خان صاحب حفظہ اللہ نے خود مانا, جو میں کہتا تھا یہ نہیں مانتے تھے, اب انہوں نے مانا کہ انجینئر صاحب جو آپ کہتے ہیں نا بیلنس بات کیا کریں, تو ہم بیلنس نہیں کر سکتے, ہم تو یہ لائن لیں گے. تو انہوں نے خود مان لیا کہ میں صحافی نہیں ہوں, میں پی ٹی آئی کا فرنٹ مین ہوں. یہ خود مانا ہے انہوں نے. تو بھائی صحافت چھوڑ دو, آپ جوائن کرو اس کو, پالیٹکس کو, بہت اچھی بات ہے. لیکن ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم پالیٹکس میں, اور تمہارے ان پڑھ ٹین ایجرز بچے پالیٹکس پہ کامنٹس کریں, گالیاں لکھیں لوگوں کو, ان کو حق ہے, مجھے کوئی حق نہیں ہے. اور اللہ کے فضل سے تم سے اور تمہارے بڑوں سے زیادہ ہی پالیٹکس آتی ہے. آج جن لوگوں کو تم لوگ بڑا پسند کر رہے ہو نا, انہی لوگوں سے تم لوگ نفرت کرتے تھے. مطیع اللہ جان اور اعزاز سید میرے اکیڈمی میں آئے, ہماری اکیڈمی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے منہ بنائے ہوئے تھے, جو یہاں پہ عمران خان کے ہتھے چڑھے ہوئے تھے, بوتھے بنے ہوئے تھے اتنے ان کے. آج ہمیں کہتے ہیں یہ علی بھائی دیکھیں مطیع اللہ جان نے کیا فرمایا. اور میں کہا جا عمر میں مجھ سے بڑے ہیں, میں نام نہیں لیتا پھر برا مان جائیں گے. اس ٹائم بوتھے بڑھائے سن سارے نے, اور سارے نیچے جی علی بھائی کن سے مل رہے ہیں. حالانکہ مطیع اللہ جان آج بھی وہیں پہ کھڑا ہے, اسد علی طور وہاں پہ ہی کھڑا ہے, اعزاز سید وہاں پہ کھڑا ہے. یہ تینوں میرے دوست ہیں, مجھ سے رابطے میں ہیں.
اور میرے بارے میں پوچھنا ہے نا کہ میرا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، تو اعزاز سید سے پوچھو، وہ پیچھے سے جیلم کے ہیں۔ اور ابھی یہ کانفرنس ہوئی ہے، اعزاز سید نے وہاں خطاب کیا اور اس نے ان کے منہ کے اوپر چپیڑ ماری ہے۔ اس نے کہا کہ اچکزئی صاحب کے علاوہ کسی کو حق نہیں پہنچتا یہاں پہ کہ وہ نظریاتی بنے، اگر کوئی ہے نظریاتی تو اچکزئی ہے جو ہمیشہ سے ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے پوچھ لیتا نا اعزاز سید تو میں کہتا یہ بھی ادھر بولنا ہے تم نے، ہمیں آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی حامد میر صاحب کی تعریف کر دی، ان کے بوتھے بن جاتے تھے، آج حامد میر کے بغیر چلتے نہیں یہ لوگ۔ تو حامد میر تو چینج نہیں ہوا، تم لوگ چینج ہوئے ہو، حامد میر تو وہی کھڑا ہے۔ ہاں تو آپ کہنا جی انجینئر صاحب کو پالیٹکس کا نہیں پتا، اور تانوں نہیں کچھ پتا، تانوں ہن سمجھ آئی ہے بڈھے ویلے، انجینئر صاحب تو اس ٹائم ہی انہوں نے نال سن، اور ابھی بھی اگر میری گارنٹی لینی ہے انہی سے لے لو۔ اسد علی طور کو فون کرو، مطیع اللہ جان کو فون کرو کہ علی بھائی کے کیا تھاٹس ہیں۔ میری زندگی میں کبھی کوئی وقت ہی نہیں آیا کہ میں ان کا اعلی کار بناؤں۔ جس طرح مولا علی علیہ السلام 8 سال کی عمر میں رسول اللہ کی تربیت میں تھے، باقی صحابہ تو کافر سے مسلمان ہوئے، مولا علی نے تو آنکھ ہی اسلام میں کھولی ہے۔ میں نے اپنی شعور کی آنکھ اپنی کالج یونیورسٹی کے لیول کے اوپر جب کھولی تو مجھے اسی وقت پتا چل گیا کہ یہ سارے کا سارا فراڈ چل رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ اپنے گھوڑے لانچ کرتی ہے پھر ان کو یوز کر کے پھینک دیتی ہے۔ یہ آپ کی زندگی میں ہے کہ آپ کبھی نظریاتی نہیں تھے اور آج نظریاتی بنے، ہمیں سمجھا رہے ہو یار، کل کے بچے آ کے، عمر میں بے شک بڑے ہو، علمی طور پہ بات کر رہا ہوں۔ تو اس قسم کی باتیں کر کے ٹرینڈز چلا کے انہوں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ اب مجھے بتائیں، میں جو آج ان کا پوسٹ مارٹم کر رہا ہوں، ان کا مخالف صحافی بھی نہیں کر سکتا، اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں کر سکتی، اور یہ بھی اگر مجھے نہ تنگ کرتے تو میں نے نہیں بولنا تھا۔ اب آ جائیں 5 علمی پوائنٹس جو اس کو میں ریبٹل کروں گا۔ 5 تو میں نے بتایا کامن پوائنٹس، اب 5 علمی پوائنٹس ریبٹل کرنے کے لیے۔ نمبر 1، یہ ٹرینڈ خود ساختہ تھا اپنے پرسنل گینز کے لیے یا شیطان کے ہتھے چڑھ کر، کیونکہ ویڈیو تھی یہ جولائی 2024 کی، اور اسے انہوں نے جوڑا 26 نومبر کے واقعے کے ساتھ۔ 26 نومبر سے 4 مہینے پرانی ویڈیو تھی، اور کہتے ہیں جی انجینئر صاحب 2.0 بن کے لانچ ہوئے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جو خود تنخواہ دار ہیں۔ اور جس نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ پتہ کون ہے؟ نادر بلوچ، ہمارے دوست ہیں، صحافی ہیں۔ پہلا کلپ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، اس سے ان سب لوگوں نے ولاگ بنائے۔ یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ میں نے جب عمران ریاض خان صاحب سے رابطہ کیا تو ان کے اسسٹنٹ دوست جنید صاحب جو ہیں، جنید سلیم نہیں، ایک اور جنید، میں نے کہا مجھے وہ کلپ چاہیے۔ انہوں نے ڈھونڈ کے مجھے وہ کلپ بھیجا، پھر میں نے کنفرم کیا واقعی لوگوں نے اسی کلپ کو چلا کے ولاگ۔ میں نے سیدھا فون کھڑکایا نادر بلوچ کو، میں نے کہا نادر بھائی یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے؟ کہتے ہیں انجینئر صاحب میرے پاس وہ آیا تھا، میں نے چڑھا دیا۔ میں نے کہا اس میں دیکھا آپ نے 6 کٹنگ ہے، صرف ایک طرف کی بات بیان ہوئی ہے، دوسری طرف کی ہوئی نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں ہاں۔ تو میں نے کہا آپ کا دماغ نہیں کام کیا، آپ کے پاس میرا نمبر سیو ہے، ایک فون کال پہ میں اویلیبل تھا۔ کہتے ہیں انجینئر صاحب مجھے معاف کر دیں، معذرت، میں پوری ویڈیو چڑھاؤں گا اور معذرت بھی کر دوں گا۔ آج کل وہ ہم نیوز میں پروڈیوسر ہیں۔ میں نے ان کو آفر کی کہ آپ آ جائیں اکیڈمی، ویسے تو لوگ ہم سے پوڈ کاسٹ مانگتے ہیں تو ہم نے لائن میں لگائے ہوئے ہیں، آپ کو میں دے دوں گا، آ کے آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے مجھ سے یہ بات کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں انجینئر صاحب میں نے وہ پوری ویڈیو 1.5 گھنٹے کی دیکھ لی ہے، یہ اس طرح نہیں تھا، یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں معذرت کرتا ہوں۔ نادر بلوچ نے تو مجھ سے کی ہے معذرت، کم از کم میری کو 4 دفعہ اس کے بعد ان سے بات ہو چکی ہے، اور میں نے ان کو کئی ایک نصیحتیں کی کہ آپ نے اس طرح نہیں بننا کہ کبھی آپ اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بنے اور بعد میں آپ کو یہ نہیں چھوڑیں۔ کہتے ہیں انجینئر صاحب ہم آپ کی اس نصیحت پہ پہلے سے ہی عمل کر رہے ہیں، ہمیں بھی اس بات کا پتہ ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، پی ٹی آئی کے جو یوٹیوبرز ہیں یا ان کے سپورٹرز، ان کا شکوہ جو مجھ سے تھا کہ میں نے خان صاحب سے متعلق جو چیزیں تھیں ان کے اوپر بیان نہیں کیا، وہ بھی اپنی موت مر گیا۔ جائیں یوٹیوب پہ جا کے لکھیں، 9 مئی کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، ایک نہیں اس رات کوئی ویڈیو آ گئی تھی، لاکھوں لوگ دیکھ چکے تھے۔ جنرل عاصم منیر کی تصویر کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ اگر تم فیض حمید کو اور باجوہ کو سزا نہیں دے سکتے تو پی ٹی آئی والوں کو اندر نہ کرنا۔ یہ میں بات کر رہا تھا۔ کہتے ہیں انجینئر صاحب بدل گئے، انجینئر صاحب نہیں بدلے، تم لوگ بدلے ہو۔
پہلے مطیع اللہ جان کو گالیاں نکالتے تھے، اب کہہ رہے ہو وہ بڑا اچھا صحافی ہے، حامد میر بڑا اچھا صحافی ہے. ہم تو شروع سے تعریف کر رہے تھے، 2016 سے کر رہے تھے. باقی علمی اختلاف اپنی جگہ. 26 نومبر اس کے اوپر جو نمازی کو انہوں نے پھینکا، اس کے اوپر میں نے سخت ویڈیو ریکارڈ کروائی. اچھا، ایک نہیں کئی ویڈیوز ہیں مسنگ پرسنز کے اوپر. خان صاحب پہ قاتلانہ اٹیک ہوا اس کے اوپر. 8 فروری کے الیکشن کے اوپر میں نے کہا کہ 2018 سے زیادہ متنازع الیکشنز ہیں 2024 کے. اور میں کیا کروں؟ تنخواہیں تم لوگوں نے کھائی ہیں، کام ہم سے لینا چاہتے ہو. یہ میں پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز کو کہہ رہا ہوں. نہ تمہارے لیے کبھی کام کیا ہے، نہ ان کے لیے کبھی کام کیا، اور نہ آئندہ کریں گے. علمی پوائنٹ نمبر 3، وہ جو کٹا ہوا کلپ ہے جو نادر بھائی نے مجھ سے معذرت کر لی کہ مجھ سے غلطی سے اپلوڈ ہو گیا اور باقی لوگوں نے ولاگز کیے، وہ ٹی سی ایم کہ جو طلحہ احد بھائی ہیں ان کے اپنے آفیشیل چینل پہ رکھا ہے. آلموسٹ 2.25 لاکھ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں. آپ اس کو خود دیکھیں، 1.5 گھنٹے کی وہ ویڈیو ہے. اس میں جو کرٹیکل پوائنٹس ہیں جو انہوں نے کاٹ کے وہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی نا، میں وہ پوائنٹس بھی اس میں ڈسکس کروں گا. وہ پوری کی پوری ویڈیو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی. اس میں نے آسمہ جہانگیر کی تعریف کی ہے. آسمہ جہانگیر وہ عورت ہے، اس کی تعریف کرنے سے ایوب خان سے لے کر ضیاء الحق سے لے کر مشرف تک لوگ اپنی قبر میں بھی کانپ اٹھتے ہیں. اتنی وہ نفرت کرتے ہیں آسمہ جہانگیر سے. حامد میر صاحب کی میں نے تعریف کی مسنگ پرسن کے اعتبار سے، وہ انہوں نے کاٹ دی بیچ میں سے. اور میں نے ٹی ایل پی کو بھی کہا کہ یہ بھی ایسٹ ہیں، کم از کم ووٹ کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں، انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے ہوئے ٹی ٹی پی کی طرح. مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس میں تعریف کی ہوئی، جو آج کل ان کے امام بھی ہے. ہاں ہے نا امام. اچکزئی کی نقلیں منہ پہ چادر پھیر کے کون اتارتا تھا کنٹینر کے اوپر؟ آج اچکزئی صاحب امام ہے. تو کیا اچکزئی نے اپنا قبلہ بدلا ہے؟ نہیں، انہوں نے بدلا ہے. تو اچھا چلو آپ مانو کہ اس وقت اچکزئی کو جو یہ کہتے تھے، کس کے کہنے پہ کہتے تھے؟ سچ سچ بتا دو. اس کے اوپر بھی ایک ٹویٹ کر دو، بتاؤ سچ سچ کس کے کہنے پہ تم اعلی کار بنے ہوئے تھے. اب یہ نہ کہنا کہ باقی بھی اعلی کار تھے. نہ 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 نہ، تمہیں ہم نے مہاتما مانا تھا کہ تم باقیوں کی طرح نہیں ہو، تم بھی وہی نکلیا. عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں انجینئر صاحب باقیوں کو موقع دیا، ایک خان کو بھی دے دیں. ہائے ہائے ہائے، خان کو میں نے موقع دینا ہے؟ تم نے تو ہمیں بتایا تھا یہ ویسا نہیں ہے. تو پھر ہماری بات کو ہضم کرو کہ ایک کتا روسٹ ہے، دوسرا بلی روسٹ ہے دونوں ہی رام. اس طرح نہ کرو. ایک غریب تو بدتمیز، خود کسی گراؤنڈز کے اوپر کھڑے نہیں ہیں اور لوگوں کے اوپر اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں آپ لوگ. تو وہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں، کلپس کٹے ہوئے ہیں. وہ صرف میں ہائی لائٹس اس کی چلاؤں نا تو آپ کو اندازہ ہوگا. حتیٰ کہ طلحہ بھائی اینڈ پہ کہتے ہیں وہ علی بھائی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اس طرح کچھ آپ نے بول دیا ہے، تو اب اینڈ پہ آپ عاصم منیر صاحب کو ڈائریکٹ ہی کوئی میسج دے دیں. تو میں نے اس میں وہ میسج دیا 9 مئی کے اوپر. اس میں بولا، اور میں نے اس میں سٹنگ آرمی چیف کو یہ کہا کہ آخرت کی فکر کریں، جو بے گناہ لوگ پکڑے ہوئے انہیں چھوڑیں. 1 سال سے ان کی ڈیٹس نہیں لگ رہی ہیں، آپ اللہ کو جواب دے ہوں گے. اور میں نے وہ جملہ ریپیٹ کیا جو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں انجینئر صاحب کا پہلے اور کوئی قبلہ تھا اب بدل گیا. کعبے کی چھت والا جملہ اس ٹی سی ایم کی پوڈ کاسٹ میں بھی ہے. لو سامو. اینڈ پہ میں نے کہا کہ آرمی چیف، چیف جسٹس نواز شریف، عمران خان، یہ سب کے سب لوگ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر معافی مانگے. اس معاملے میں پہلے نمبر پہ فوج کا کام ہے کہ وہ اپنی پرسیپشن کو درست کرے اور اپنے پرانے گناہوں سے معافی مانگے پبلکلی. فوج کو بھی ماننا ہوگا کہ ضیاء الحق بھی غلط کرتا رہا، مشرف بھی غلط کرتا رہا، باجوہ صاحب بھی غلط کرتے رہے، فیض حمید بھی غلط کرتا رہا، اور ہم سے بھی اس معاملے میں زیادتی ہوگی. جب تک ہم اپنی غلطیاں نہیں مانیں گے ہم آگے جا نہیں سکتے. آئی تھنک یہ پرابلی پہلی کانورسیشن ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ ذکر ہوا. لاسٹلی جنرل عاصم کے لیے اگر آپ ایک میسج دیں، اور لیٹس سے وہ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں، تو وہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے بھائی پھر کعبے کی چھت پہ کھڑا ہونا پڑے گا، عمران خان کو بھی، نواز شریف کو بھی، اور چیف جسٹس کو بھی، اور آرمی چیف کو بھی، اور پبلکلی اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی کہ کس نے کہاں کیا کیا غلط کیا، اور گارنٹی دینی ہوگی کہ اب ہم ایسا نہیں کریں گے. پھر کوئی آگے معاملہ چل سکتا ہے. ادروائز تو مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ معاملات کوئی زیادہ بہتری کی طرف اتنی آسانی سے نہیں آئیں گے. ڈان لیگ پہلے پرائم منسٹر کو فارغ کرواتے ہیں، بعد میں ڈان لیگ کہتے ہیں یہ سب سے بیسٹ پالیسی ہے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ دوستی کرنی ہے.
تو یار آپ لوگ مخلص نہیں. غامدی صاحب ہمارے استاد ہیں, ہمیں ان سے عقائد میں اختلاف ہے, لیکن ان کی ایک بات بہت اچھی ہے کہ اگر ہم نے اخلاص کے ساتھ کوئی بھی سسٹم یہاں پہ نافذ کر دیا ہوتا, اسلام میں, نان اسلام میں, یا جو بھی دنیا میں ہے, اخلاص کے ساتھ اس کے پرنسپل کو فالو کرتے نا, تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی. عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں انجینئر صاحب نے صرف خان صاحب سے معافی منگوائی ہے. جھوٹ بولا ہے تم نے. اسی پوڈ کاسٹ میں میں نے سب سے معافی مانگنے کا کہا ہے. دیکھ لیں کتنا بڑا بلنڈر ان لوگوں سے ہوا ہے. ان لوگوں نے پتا کیا کیا ہے؟ جس طرح کوئی یہودی مجھے آ کے کہے نا کہ انجینئر صاحب آپ کے قرآن کو ہم کیا پڑھیں, قرآن حکیم میں تو تمہارے رب نے ہمیں پھٹکارے ہوئے بندر کہا ہے. آج کی ڈیٹ میں ڈیجیٹل بندر, نئی ٹرم لے جاؤ, پھٹکارے ہوئے بندر. ظاہر ہے یہ بھی پھٹکارے گئے نا, پہلے تو 5th جنریشن وار لڑ رہے تھے, اب ان کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی ہوگی. یہودی اگر مجھ سے کوئی آ کے بات کرے تو میں اسے کیا کہوں گا؟ رکو ذرا, صبر کرو, آ جاؤ بتاتے ہیں. میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ یہ اس میں صرف لکھا ہوا ہے, میں اسے بتاؤں گا بھائی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے واقعی جو تم کہہ رہے ہو. قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, ہم نے فرمایا کہ تم پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ, یعنی ڈیجیٹل بندر. لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے, کیونکہ اصحاب سبت تھے یہ, جنہوں نے مچھلی کے شکار کے بارے میں حد سے تجاوز کیا, ان کو اللہ نے بندر بنایا تھا. تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے اولاد یعقوب, بنی اسرائیل, یاد کرو میرے اس احسان کو جو میں نے تم پر کیا, تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. تو میں کہوں گا کہ ڈیجیٹل بندروں, یہودیوں, کسی زمانے میں تم اللہ کے لاڈلے تھے. سورۃ البقرہ میں 2 دفعہ یہ آیت آئی ہے, لیکن جب تم نے نافرمانی کی پھر تم ڈیجیٹل بندر بن گئے, پھٹکارے ہوئے بندر. تو یہ بات کمپلیٹ ہوگی نا. اب پوڈ کاسٹ میں سے ایک کلپ کاٹا اور ٹرینڈ چلا دیا, دوسری بات کاٹی نہیں. قرآن حکیم میں سے بھی میں ایک کلپ کاٹوں, قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, اور یہودیوں کے خلاف کلپ چڑھا دوں؟ نہیں. دوسرا بھی ہے, وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. یہ میں نے چھوٹی سی مثال دی آپ کو پتا ہے نا, میں تو دس ہے کہ بنو امیہ دیا چالاں جتنے ختم ہوندی ہیں اتوں میری عقل سٹارٹ ہوندی ہے. میں اور بھی مثالاں دے سکتا, لیکن ایک ہی عزم کر لو نا, کافی ہے انشاءاللہ. علمی پوائنٹ نمبر 4 وہ ہے سوشل میڈیا جو گائیڈڈ لوگ ہیں ان کے, انہوں نے 5 بڑی چیزیں میری اس میں پکڑی ہیں, اور وہ بھی ڈسیو ہونے کی وجہ سے جو عمران ریاض خان صاحب نے اپلوڈ کی. باقی تو ساری فضول ہیں, ان کو خود ہی پتا چل گیا کہ فضول ہیں. 5 کون سی تھی؟ نمبر 1, انہوں نے کہا جی کعبے کی چھت والا بیان جو ہے وہ پرانا تھا, اب نیا ہے. تو اب پتا چل گیا ٹی سی ایم کی پوڈ کاسٹ میں بھی کعبے کی چھت والا بیان ہے, یہ جھوٹ پکڑا گیا. نمبر 2, انہوں نے کہا جی آپ نے عمران خان سے معافی کا مطالبہ کیا, باقیوں سے کیوں نہیں کیا؟ جھوٹ. اسی ٹی سی ایم کی پوڈ کاسٹ میں نے تو آرمی چیف کو, چیف جسٹس کو, نواز شریف کو, عمران خان کو مینشن کر کے کہا ہے کہ تم سب کعبے کی چھت پر کھڑے ہو اور قوم سے معافی مانگو اپنے پرانے گناہوں کے اوپر. ٹھیک ہے. تیسرا, یہ بڑا ڈنگ مارا ہے عمران ریاض نے اپنی بیوقوفی میں. کہتے ہیں جی انجینئر صاحب خان صاحب کے کریکٹر کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں, وہ کہہ رہے ہیں نہ تو اس کا ماضی پتا اور نہ پتا مستقبل. تو انجینئر صاحب اللہ کا اور اس کا اپنا معاملہ ہے, اس نے کب کہا میں پارسا ہوں. اب یہ جو بھی سنتا ہے وہ کہتا ہے واقعی یار انجینئر صاحب نے تو ذاتیات کے اوپر حملہ کیا ہے. اللہ کے بندوں, میں تو اپنے مخالفین کی بھی ذاتیات پہ حملہ نہیں کرتا, حالانکہ میرے کئی مخالفین ایسے ہیں جن کی ذاتی باتیں مجھے پتا ہے. بے شرمو اس کو سنتے. میں نے پولیٹیکل کردار کی بات کی تھی کہ ان کے بازی کا نہیں پتا, پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں تھے. اب یہ نہیں کہہ رہے میں پاور سے آؤں گا, یہ کہتے ہیں کہ مجھے بٹھاؤ, ان کو ہٹاؤ اور خط لکھ لیں آرمی چیف کو. یہ تو بعد میں خط لکھے, تو مجھے نہیں پتا ان کا مستقبل کیا ہوگا کہ یہ یو ٹرن بہت لیتے ہیں. اس کو عمران ریاض نے کہا کہ میں خان صاحب کے ذاتی کردار پہ بات کر رہا ہوں. کتنی بڑی یہ 2 نمبری ہے. لیکن میں تمہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں, آج کل ویسے ہی تم پہ مشکل وقت ہے کہ ٹھیک ہے شیطان کہتے چڑھ کے تم نے یہ بات کی, لیکن اب پوری ویڈیو کے بعد معافی مانگو. اگلی ویڈیو میں آ کے معصوم سا جملہ بول رہا ہے ہاں مجھے پتا چلا ہے یہ پرانی ویڈیو ہے. تو تیرا پروگرام تو وڑ گیا, تو نے تو 26 نومبر کے اوپر لگایا تھا کہ اس کے بعد لانچ ہوا ہے یہ, اور یہ 26 نومبر سے 4 مہینے پہلے کی ویڈیو ہے. تیرا پروگرام وڑ گیا, معافی مانگ مجھ سے, جھوٹ بولا تو نے.
ہاں پتہ چلا عدت کیس کے، عدت کیس نہیں، 9 مئی پہ بولا، مسنگ پرسنز پہ بولا، جو تو نے مسنگ کروائے تھے فیض حمید کے ساتھ مل کے، اور اعلی کار اس وقت بنا ہوا تھا، اس پہ بھی بولا۔ قاتلانہ حملے کے اوپر میری ویڈیو آئی، 8 فروری کے الیکشنز کے اوپر آئی، اور جن مولویوں کے تم یوں جا کے ہاتھ چومتے ہو نا، طارق جمیل کے اور باقیوں کے، انہوں نے تو ایک جملہ بھی نہیں بولا۔ طارق جمیل کے خلاف بھی کوئی کلپ بنانا عمران ریاض، تو پھر مجھے تو وسوسہ آئے گا کہ تمہیں لوگ بھگوڑا کہہ رہے تھے، تو تم نے توجہ ہٹانے کے لیے 7 مہینہ پرانا کلپ کاٹ کے تو توجہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی۔ تم نے کیا سمجھا کہ میں باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی طرح، تم بھی اور تمہارا بڑا مر جائے گا، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ میں تم لوگوں کو آج پریڈکٹ کر رہا ہوں۔ لیکن اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم کی لیگیسی ختم نبوت کی برکت سے، یہ ایک مذہبی پلیٹ فارم ہے، یہ ختم ہونے والی نہیں انشاءاللہ تعالی۔ تم لوگ کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ اور ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس ان کے ہتھے چڑھ کر اس ویڈیو کے بعد بھی اعلی کار بن رہے ہیں، تو میں ان سے اعلان برات کروں گا اگر کوئی ہے، ویسے تو ایسے نہیں ہوں گے، اللہ کا شکر ہے، لیکن یہ یاد رکھے کہ میں انہیں قیامت والے دن بھی معاف نہیں کروں گا اس جھوٹ کے اوپر۔ اور بعض تو ایسے بے شرم ہوتے ہیں کٹر قسم کے، پوری بات سن کے بھی ان کا دل نہیں مانتا، اور بھائی دل تو میرا بھی نہیں مانتا تھا بریلویت غلط نکلے۔ میں نے 2002 میں غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے بریلوی مارنا، میری کبھی خواہش نہیں تھی کہ میں بریلوی چھوڑتا، لیکن جب مجھے پتا چل گیا کہ فراڈ ہے، تمہیں پتا چل گیا کہ فراڈ ہے، جھوٹ بول رہا ہے یہ، جتنی باتیں اس نے کی۔ اور چوتھی بات، 3 تو میں نے آپ کو بتا دی، اس میں چوتھی بات اس نے کی ڈیجیٹل دہشت گردی، یہ ٹرم وہ ان کی یوز کر رہا ہے۔ تم 5th جنریشن وار کی، فیض حمید کی جب ٹرم یوز کرتے تھے، تم لوگوں نے ہزاروں ISBR میں بندے بھرتی کیے، اس وقت کہتے تھے کہ جی نون لیگ کو انڈیا والے فنڈنگ کرتے ہیں۔ TLP کے بارے میں ہیڈ لائن فواد چودھری کی آئی تھی جیو پہ 9 والی، کہ جی پتا چلا ہے کہ اتنے لاکھ اکاؤنٹ جو ہیں وہ انڈیا سے TLP کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہے، فوج کے خلاف بول رہے ہیں۔ حالانکہ اس وقت TLP کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی تھی، سعد رضوی کو نہ حق پکڑا ہوا تھا، اور میں نے مخالفت کی تھی۔ چلیں آج میں آپ کو تیسری بات بتاؤں، جب فیض حمید صاحب DGISI تھے، اس وقت ہمارے یہاں جیل میں ایک نیا ISI کا کرنل آیا، تو انہوں نے کہا کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں انجینئر صاحب کا، میری وائف بھی، تو میں ملنا چاہتا ہوں۔ ہم نے میٹنگ رکھ لی، اس میں کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں تھا، ملے وہ اس ذریعے سے، یہ خان صاحب جب وزیر اعظم تھے اس دور کی بات کرتے کرتے مجھے کہتے ہیں وہ کہ انجینئر صاحب یہ TLP کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حالانکہ TLP نے میرے پہ مرڈر اٹیمپٹ کروائے ہوئے تھے، اس وقت تک 2 مرڈر اٹیمپٹ تو ہو چکے ہوئے تھے، ایک تو کنفرم تھا، دوسرا مجھے یاد نہیں کہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا جی TLP پہ بندی لگانا غلط ہے، سعد رضوی کو چھوڑنا چاہیے۔ کہتے ہیں آپ بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بالکل، پولیٹیکل جماعت ہے، آپ آئین کو نہیں توڑ سکتے۔ پھر میں نے کہا یار فیض حمید صاحب کو کہنا کہ آپ کے بھائی کے بارے میں بڑی شکایتیں ہیں کہ وہ زمینوں پہ اس طرح قبضے کرتا ہے، اس طرح فوج کی بدنامی ہو رہی ہے، تو آپ ذرا اپنے گھر کی بھی صفائی کریں۔ یہ فیض حمید جب آپ سمجھ لیں انڈکلیئر فرعون تھا یہاں کا، تو میں اس کے کرنل کو یہ بات کر رہا ہوں، کہتے ہیں انجینئر صاحب جو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ لاج ہوئے ہوئے، اور یہ لوگ ہر وقت اس کی تنخواہیں کھاتے پھرتے تھے، باتیں مجھے کرتے ہیں۔ یہ 4 اعتراض۔ 5واں اس نے کہا کہ جی انجینئر صاحب جو ہے نون لیگ کی زبان بول رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی زبان بول رہے ہیں، یہ 5واں۔ اسی کے اوپر میں نے اگلا علمی پوائنٹ الگ سے ڈسکس کرنا ہے، علمی پوائنٹ نمبر 5۔ 2013 کے الیکشن میں نے خان صاحب کو نہ صرف ووٹ ڈالی بلکہ ہزاروں لوگوں سے ڈلوائی۔ 2013 میں 2014 میں یہ کنٹینر پہ چڑھ گئے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ، ظاہر ہے جنرل پاشا صاحب نے کہا کہ آپ کو ہم لانچ کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ جیتیں گے۔ 2014 میں یہ جب دھرنوں میں آئے تو میں نے PTI کو خیر آباد کہہ دیا، میں نے کہا یار یہ اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بن گئے، اب اسٹیبلشمنٹ اسے یوز کرے گی اور ٹیشو پیپر کی طرح پھینکے گی۔ مجھے 2014 میں پتا چلا، خان کو تو 2022 میں پتا چلا نا کہ میں ٹیشو پیپر بن گیا ہوں، مجھے 2014 میں پتا چل گیا، تو یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا بندہ ہوں۔ اس کے بعد 2017 میں مجھ پر ایک جھوٹا کیس بنایا کہ جی یہ دہشت گرد یہاں سے بھرتی کر کے افغانستان بھیجتا ہے۔ وہ اس لیے کہ یہاں پہ جو ایجنسیوں کا بندہ تھا وہ کٹر بریلوی تھا، اس نے ایک جھوٹی رپورٹ لکھ دی، ہمارے آفس میں گئی، انہوں نے کہا جی انجینئر صاحب آپ ریٹائرمنٹ لے لیں۔
میں کہ نا الزام لانا جے او لاؤ جیڑا میں مننا بھی. میرے اوپر آپ نے بنو امیہ کے حمایتی ہونے کا الزام لگا دیا. میں تو دیوبندیت کو مانتا ہی نہیں ہوں, تو میں نے وہاں کیوں بندے بھرتی کر کے بھیجنے ہیں. ہوا یہ تھا کہ ہمارے لیکچرز میں ایک اسٹوڈنٹ بیٹھتا تھا, وہ چلا گیا تھا اس وقت افغانستان, اور وہاں وہ مارا گیا. پتا چلا جی وہ ہمارے درس میں آ کے بیٹھتا تھا. تو میرا کیا لینا دینا بھائی, میرے درس میں تو ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. تو اس نے رپورٹ بنا کے بھیج دی. میں پیچھے نہیں ہٹا, میں نے جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ کیا. 1 سال تک بے عزت ہوتے رہے. یہ سارے ریاستی اداروں کے لوگ آتے تھے, شوکت صدیقی صاحب ان کو آڑے ہاتھوں لیتے تھے, اس لیے تو بعد میں نکال بھی دیا نا ان کو. جب بالکل فیصلہ ہونے کے قریب تھا اس وقت شوکت صدیقی صاحب نے وہ تقریر مشہور زمانہ کر دی. صدیقی صاحب گئے پیچھے, آگے اطہر من اللہ صاحب. اطہر من اللہ ہے ہی بندہ فیض امید کا تھا. آج کل نظریاتی ہے میں مانتا ہوں, لیکن پرانے گناہوں سے توبہ مانگ اطہر من اللہ. تیرے پاس میرا کیس لگا تھا, اس نے دوسری پیشی پہ سارے کیسز فارغ کر دیے. جی فوج کے کیسز ہم سن ہی نہیں سکتے. پھر میں نے اس کو اپیل کی, سپریم کورٹ میں کرنی تھی, وہاں ہم نے اپلائی کیا. آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں کہ وکیل بھی ڈرتے ہیں ان کے خلاف کیس لیتے ہوئے, ریاستی اداروں کے خلاف. خیر وہ بڑی مشکل سے ایک وکیل ارینج کیا. اس دوران ہماری دعوت کا اتنا قد کاٹ پھیل گیا, تو مجھے کافی لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ نا ریٹائرمنٹ لے ہی لیں. جب آفر کر رہے ہیں, وہ کون سا آپ کو جاب سے نکال رہے ہیں. تو میں نے یہ اپنی لائف سٹوری میں ریکارڈ کروایا, چونکہ آفتاب اقبال صاحب نے کہا نا ہمیں تو نہیں پتا جی اس کو کیوں نکالا گیا. اس واسطے نکالا گیا کہ تسی لوگ بیٹھے سو بچ, ہوں توبہ کر لیجئے میں مننا, لیکن تواڈے وڈے ادو بیٹھے سن. لیکن آخری وقت تک میں نے کوشش کی, پھر آ کے الٹیمیٹلی میں نے 2019-20 میں ریٹائرمنٹ لے لی. مجھے پیسے بھی اکٹھے مل گئے جو تھے. ریٹائرمنٹ انہوں نے مجھے پہلے دی ہوئی تھی, لیکن میں کہہ رہا تھا اس طریقے سے میں ریٹائرمنٹ نہیں لوں گا. کوئی جینون چیز ہے تو وہ بتاؤ. اس طرح تو تم مجھے ڈی فیم کر رہے ہو, کیونکہ ظاہر ہے میں ایک مذہبی پلیٹ فارم اس سے پہلے سے لے کے چل رہا ہوں. میں جاب کے دوران پیرلل میں 9-10 سال یہ دعوت کا کام کرتا رہا ہوں. میں ابھی بھی چاہتا تھا کہ ویسے ہی کروں. خیر یہ اس کی سٹوری تھی. یہ نواز شریف صاحب کے دور کی بات ہے. اس کے بعد خان صاحب آئے, میں نے ان کو بھی خط لکھا, لیکن ظاہر ہے یہ لوگ ڈرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. الٹیمیٹلی یہ معاملہ مجھے ریٹائرمنٹ لینی پڑی. الحمدللہ میرے حق میں تو بہتر ہو گیا, کبے نو لت پئی ہوتا کب نکل گیا. ہاں 2017 میں جب انہوں نے میرے پہ کیس بنایا تھا اس وقت ہمارے سبسکرائبر 1 لاکھ تھے. آج دیکھ لیں 30 لاکھ ہے, اور دنیا کی کوئی مسجد نہیں جہاں پہ اتھینٹک ریلیجس پلیٹ فارم کے طور پہ ہمارے پلیٹ فارم کو نہ مانا جاتا ہو. تو الحمدللہ ان مع العسر یسرا, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. پریگنینسی کی تکلیف کاٹ کر اللہ تعالیٰ ایک پیارا سا بچہ دیتا ہے عورت کو, لیکن تکلیف کاٹنی پڑتی ہے. میں نے بھی بڑی تکلیفیں کاٹی ہیں, میں ساری تو بیان بھی نہیں کرتا, ہمارے ساتھیوں کو بھی پتا ہے, ان کو بھی میری وجہ سے تکلیف کاٹنی پڑی ہیں. اور ابھی بھی ہم ظاہر ہے ایک انڈر تھریٹ زندگی گزار رہے ہیں, ہمارے ٹیم ممبرز بھی, ان کی فیملیز بھی, ہم لوگ بھی. اللہ سے ہم نے اجر لینا ہے, یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. کافروں کے ملک میں دین پہ بات کرنا آسان ہے, مسلمانوں کے ملک میں بیٹھ کے بڑا مشکل ہے. یہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے, ہر اسٹوڈنٹ کو اس تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے. آپ لوگوں پہ اتنے غصے ہیں کہ آپ کے خلاف جمعے پڑھائے جا رہے ہیں, تو میرے بارے میں تو سارا غصہ آپ جمع کر لیں نا. ایکسس آف ایول تو مجھے سمجھتے ہیں. تو الحمدللہ آج خان صاحب نے ہمارا سیاسی مذہب اختیار کیا ہے, ہم نے خان صاحب کا مذہب نہیں اختیار کیا. خان صاحب کو اب سمجھ آئی ہے, کاش ابھی مزید ان کو سمجھ آ جائے کہ فوج کو خط نہیں لکھنے, عوام سے رابطہ رکھنا ہے. فوج کے ذریعے آئیں گے, پھر وہ آپ کو پھینک دیں گے. رہا ہمارا معاملہ, تو آج کل جو آپ کے روح روان ہیں, مطیع اللہ جان, اعزاز سید اور اسد علی طور, ان سے پوچھ لیں کہ میں کیا ہوں, وہ آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ تعالی. لے جی, یہ تو ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوئی, 5 علمی پوائنٹ. اب میں نے اس کو 10-15 منٹ میں کنکلوڈ کرنا ہے, لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. اچھا میرے بھائیو, آج سے آلموسٹ 1.5 سال پہلے کی بات ہے, حامد میر صاحب نے حافظہ اللہ تعالی عمران ریاض حافظہ اللہ تعالی کی ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ ویڈیو کاٹ کے نا شیئر کروا دی دھرنوں سے متعلق, کہ دیکھو پہلے یہ بات کرتا تھا, اب یہ بات کرتا ہے.
حالانکہ وہ اس طرح نہیں تھی، عامر میر صاحب کی غلطی تھی. پھر انہوں نے ایک غصے میں بھرا ہوا ولاگ کیا عمران ریاض نے کہ احمد میر جو ہے اپنے آپ کو اتنا بڑا جرنلسٹ کہتا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا. اور آج دیکھیں اس نے بھی وہی کام میرے ساتھ کیا. کہاں کی بات اٹھا کے کس طریقے سے اسے فٹ کی اور پھر اینڈ پہ معصوم سی شکل بنائی. نہیں، وہ انجینئر صاحب کے نظریات تو وہی ہیں. نظریات کو چھوڑ، پہلے تو معافی مانگ. تو نے کہا 26 نومبر کے بعد یہ لانچ ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، وہ پروگرام تو بڑھ گیا بقول شیر افضل مروت صاحب کے. اس کے بعد جو جو الزام لگائے وہ سب جھوٹ نکلے. میں 9 مئی پہ بولا ہوا ہوں، میں 26 نومبر پہ بولا ہوں، میں قاتلانہ حملے پر بولا، میں مسنگ پرسن پہ بولا، میں 8 فروری کے الیکشن پہ بولا، یہ سارے کے سارے عدت کیس پہ بولا. عدت پہ تو میں پورا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروایا کہ آپ یہ ہماری ینگ جنریشن کو برباد کر رہے ہیں اس قسم کے کیسز. اس کی پروسیڈنگ مجھے تو باقاعدہ میں نے اعزاز سید صاحب سے بات کی، انہوں نے اپنے ایک دوست سے مجھے پورا وہ فیصلہ لے کے دیا جو جج نے لکھا تھا. اس میں اتنی غلیظ گفتگو تھی، اللہ کا شکر ہے انگریزی میں تھی. ہاں، پاکستانیوں کو شکر ہے انگریزی نہیں آتی اور گوروں کو اردو نہیں آتی، تو گوروں کے ہاتھ وہ چڑھ گیا نا انگریزی والا فیصلہ. تو وہ میں نے سب کچھ اس کو کہا کہ یہ غلط ہے. پھر میرے پہ الزام یہ کہ میں اعلی کار بنوں. میرے خیال ہے میں کافی بول چکا ہوں، اس کو اب کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں. عمران ریاض خان صاحب نے کہا کہ ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس طرح ایک کلپ چلا، وہاں سارے اسٹوڈنٹس انجینئر صاحب کے تھے. یار ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے تمہیں مت نہیں دی ہے کہ یہ کلپ کٹا ہوا ہے اور یہ کتنا پرانا ہے، اور تم نے پکڑے پورا ولاگ بنا دیا. اب شکر ہے سمجھ آ گئی ہے، تو میں اخلاقاً یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو معذرت کرنی چاہیے. آفتاب اقبال صاحب نے، جنید سلیم صاحب نے، اور آپ نے بھی کسی حد تک اپنے نظریات پہ قائم رہتے ہوئے شرمندگی کا تو اظہار کیا ہے کہ یہ اس طرح نہیں تھا، ایسے تھا. ابھی بھی آپ کے کافی ڈاؤٹس باقی ہیں، وہ انشاءاللہ جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کروا دی اس کے بعد وہ ڈاؤٹس نکل جائیں گے آپ کے انشاءاللہ تعالی. آج کے دن میں عمران ریاض خان صاحب حفظہ اللہ تعالی اور ان کے استاد آفتاب اقبال صاحب حفظہ اللہ تعالی، دونوں میرے لیے قابل احترام ہیں اور دونوں مجھے دین کے رشتے میں استاد مانتے ہیں. لہذا اب یہ میرے کمپیٹیٹر نہیں ہے، میں انہیں اسٹوڈنٹس کی طرح ہی ڈیل کروں گا. اور ان کو میں قطعاً نہیں کہوں گا کہ انہوں نے ایک لیڈر کی محبت میں مجھ پر اس طرح ایلیگیشنز لگائے، انجانے میں ہو گیا. انسان ہے، غلطی کھا جاتا ہے. آج کی ویڈیو میں ان دونوں کو، اور اس میں بھی خصوصاً آفتاب اقبال صاحب کی وساطت سے، ان کے شاگرد ہیں عمران ریاض خان صاحب، ان کو بھی آفر دے رہا ہوں. اور یہ آفر انہوں نے خود ہی کر دی، کرامت ظاہر ہوئی. میں نے تو پہلے ہی ارادہ کر دیا تھا کہ میں آفر رکھوں گا یہ، لیکن آفتاب اقبال صاحب نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ انجینئر صاحب لائیو آ جائیں، اسکائپ پہ، زوم پہ ہم سے بات کر لیں اس ٹاپک کے اوپر. بالکل جی قبول ہے. اور نسی ہونا، ہاں نسی ہونا. ان سے میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اپنے بڑے سے لکھوا کے لاؤ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، نہیں، کیونکہ ان کا بڑا میں ہوں. انہوں نے خود مانا کہ اسٹوڈنٹس ہیں، نمازیں ہم نے ان کی وجہ سے شروع کی، عمران ریاض نے کہا تو یہ تو میرے اسٹوڈنٹس ہیں نا. تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں شاہد اور بلال کے چینل پہ بات کرتا ہوں. تو شاہد اور بلال کا چینل پچھلے 3 سال سے روزانہ لائیو عشاء کے بعد 1.5 گھنٹہ چلتا ہے. کسی دن آپ تشریف لائیں، ٹائم لے لیں، بات کر لیں. ہمارے اکیڈمی کا نمبر بھی ہے 032159000162، جس پہ میں آپ لوگوں سے رابطے پہ رہتا ہوں. آڈیو میسج ہمارے واٹس ایپ کے ذریعے تبادلہ خیال ہوتا رہتا ہے، اس پہ آپ رابطہ کریں، کوئی ٹائم رکھ لیں، وہ چلے گا لائیو. ہاں، کوئی کٹنگ نہیں ہوگی. آپ لوگوں نے جتنے دعوے کیے ہیں یا تو اس پہ مجھ سے معافی مانگیں گے، اور اگر آپ قائم ہیں ٹھیک ہے. صرف اتنی معافی نہیں کہ ہمیں اب پتا چلا ویڈیو پرانی تھی، نہیں، ویڈیو میں جو آپ نے الزامات لگائے وہ بھی ویسے نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کٹنگ والی ویڈیو دیکھی ہے. میں نے جو پوری ویڈیو کہتے ہیں پوری بھی دیکھ لی ہے، پوری بھی اگر دیکھی ہے نا اپنا چشمہ لگا کے بھائی، تو آپ کو تو وہی نظر آئے گا نا. میں نے بات کی تھی خان صاحب کے سیاسی کردار کی، یو ٹرن کی، آپ نے ان کو ذاتی کردار بنا دیا. تو کتنا بڑا الزام ہے. یہ تو بڑی گری ہوئی حرکت ہے کہ اگر میں کسی کے ذاتی کردار پہ اس طریقے سے بول رہا ہوں، اور میں بولا بھی نہیں تھا. آپ نے کہا کہ پہلے یہ کہتا تھا کعبے کی چھت، اب نہیں کہتا. اسی میں نے کعبے کی چھت پہ آپ کے بڑے کو بھی چڑھایا ہے، نون لیگ کے بڑے کو بھی چڑھایا ہے، آرمی چیف کو بھی اور چیف جسٹس کو بھی. یہ بھی آپ کا جھوٹ نکلا. تو بھائی اب آفر بھی آپ نے کی تھی، میں نے خود لگانی تھی، لیکن یہ تو کرامت ہو گئی نا. آپ اگر اپنی آفر سے اب بھاگتے ہیں، آفتاب اقبال صاحب اور عمران ریاض یہ دونوں اکٹھے ہیں، یہ استاد شاگرد ہیں،
یا عمران ریاض صاحب نہیں بیٹھتے تو پھر ہم کہنے پر مجبور ہوں گے کہ گل وچ کوئی ہو رہا ہے. ابھی تک میں اس نے زن رکھ لیتا ہوں. میں نہیں کہتا کہ ان کو لوگ بھگوڑا کہہ رہے تھے اس کی وجہ سے انہوں نے رخ بدلا, میں نہیں یہ کہتا. میں اس نے زن رکھتا ہوں کہ ڈسیو ہوئے. لیکن یہ آفر خود کی آپ کے استاد نے اور آپ کو میری طرف سے ہے. آفتاب اقبال صاحب بیچ میں بے شک اینکر بن جائیں. عمران ریاض جتنے انہوں نے جملے بولے ایک ایک کر کے بولیں اور وہ ٹی سی ایم کی پوڈ کاسٹ لگائیں. پہلے تو معافی مانگے نا کہ 7 مہینے پرانی تھی, میں نے اسے 26 نومبر کے ساتھ لیٹ غلط کیا کیونکہ اس سے بھی یہ 4 مہینے پہلے کی تھی. اور یہ بھی مانے کہ یہ پوری کی پوری پوڈ کاسٹ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی. میں تو تم سے گلہ کر رہا تھا کہ تم بھی اعلی کار بنے اور آج نکل کے تو فوج کے خلاف مہم چلا رہے ہو. تم لوگ بینیفیشری ہو ان کے. بعد میں یہ کر رہا تھا, اس نے الٹ کے میرے سامنے رکھ دی. تو یہ ایک ایک چلاؤ ویڈیو, ثابت کرو. میں اپنے 30 لاکھ جو ڈائریکٹ سٹوڈنٹس ہیں اور انڈائریکٹ کروڑوں سٹوڈنٹس کے سامنے اس ویڈیو میں کہہ رہا ہوں کہ میں ویڈیو میں لائیو معافی مانگوں گا اگر بات وہ ویسے نکلی جس طرح تم کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے نا جی, اس سے بڑی کوئی آفر ہو سکتی ہے؟ اب میں اپنے سٹوڈنٹس کو کہہ رہا ہوں اور پی ٹی آئی کے بلائنڈ فالوورز کو, اگر یہ اس آفر سے بھاگتے ہیں جو یہ خود بھی دے چکے ہیں اور میری طرف سے, تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ سب کچھ انہوں نے ویوز کی خاطر کیا یا اپنی پارٹی کی محبت میں کیا. لیکن ابھی نہیں سمجھنا آپ نے. انہوں نے تو پہلے کنکلوڈ کر لیا تھا نا, مجھے اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا. ٹھیک ہے, وہ تو آج میں نے پورا کا پورا پوسٹ مارٹم کر لیا. اب میں ان کو تیاری کا بھی وقت دیتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ جی اگلے اتوار آ جائیں, ٹائم قیامت تک جائے, ایک ایک جھوٹ اپنا ثابت کرو. ادروائز آپ لوگوں نے اپنی دنیا بھی خراب کی, اپنی آخرت بھی برباد کی. اگر میں آپ کو معاف نہیں کروں گا, کیونکہ اخلاقاً میں معاف کروں گا, یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. تیاری کرو, جس نو رلا سکتے ہو نا رلاؤ. آپ کے عادل راجہ نے کہا تھا انجینئر صاحب کو بلا کے عہدہ آفر کیا گیا تو اس لیے وہ بول رہے ہیں. آفتاب اقبال صاحب دیکھیں کہتے ہیں ہمیں پتہ چلا انجینئر صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہونے والا تھا تو ایجنسیوں نے روک دیا اس کی خدمت میں. ایجنسیوں نے کہاں سے روکا؟ 7 دفعہ تو ہو چکا ہے. یہ روکنے جوگے ہوتے ہیں تو باہر پکڑتے. یہ ہماری الحمدللہ اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے, انہوں نے تو ہمیں دی ہوئی ہے. ادروائز ہماری اپنی سیکیورٹی ہے جو ان معاملات کو دیکھ رہی ہوتی ہے. تو وہ انجینئر صاحب کو فائلیں دکھائے گی, اور یار میں کوئی عمران ریاض ہے جنہوں فائلیں دکھائی گئی ہیں, خود سے بات کر دیا. تو اگر آپ واقعی صافی ہیں تو اس چیز کا ثبوت دیں, ادروائز پھر معافی مانگے. اگر ثبوت نہیں آپ کے پاس تو آپ میری گفتگو میں سے ہی ثابت کرتے ہیں. میں اس میں آسما جہانگیر کی تعریف کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں معافی مانگنی چاہیے آسما جہانگیر سے بھی, احمد میر سے بھی. جب یہ بولا کرتے تھے تو یہ لوگ ان کو کہتے تھے غدار وطن, اور ان کہنے والوں میں یہ بھی شامل تھا. آپ کہتے ہیں معافی مانگ لی. معافی تو مانگ لی بھائی, تو کیا تو تم لوگوں نے, ہم نے تو کبھی بھی ان کی پارٹی اختیار نہیں کی. پارٹی تو تم نے بدل کے ہمارے ساتھ آئے ہو. تمہارا بڑا بھی مہاتما بھی اب اس طرف آیا ہے, پہلے تو ان کی زبان بول رہا تھا. ہم تو کبھی بھی ویسے نہیں رہے. ہم تو مولا علی کی طرح الحمدللہ ہم نے تو شعور کی آنکھ کھولی ہے. کافر سے مسلمان نہیں ہوئے ہوئے, یعنی ادھر سے ادھر نہیں آئے ہوئے, ادھر ہی تھے ہمیشہ. تو یہ آفر اگر یہ قبول نہیں کرتے جو انہوں نے خود کی ہے اور میرے ساتھ لائیو نہیں بیٹھتے, تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کمزور گراؤنڈز کے اوپر کھڑے ہیں. اب یہ نہ کرنا کہ ایک اور ویڈیو بنا دینا اپنے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. ویڈیو نہیں, ان جڑیں بڑھو. اور یہ اس وقت سب سے بڑا سرگنا ہے ان کا, عمران ریاض خان صاحب حفظہ اللہ تعالی. یہ ایک بات کرتا ہے, سارے پھر جو نا ایک ایک کر کے ولاگ بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو میں پہلے بھی کہتا تھا بڑوں سے بات کرواؤ, یہ تمہارا بھی یہ بڑا ہے, ٹھیک ہے نکالو اسے. اور اس کا جو بڑا آفتاب اقبال صاحب حفظہ اللہ تعالی, انہوں نے کہا کہ لائیو بیٹھتے ہیں. بالکل, آپ دونوں بیٹھو, میں بیٹھوں گا انشاءاللہ تعالی. ایک ایک جو الزام ہے جو میرے اوپر تم نے لگایا ہے, میں اس کو جسٹیفائی کروں گا کہ تم نے غلط کہا. ٹھیک ہے, میں نہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی اعلی کار ہوں, نہ نون لیگ کا, اور نہ میں پی ٹی آئی کا ہوں. مجھ سے میرے بارے میں بات کرو جو تم نے الزام لگایا. ادروائز غیر مشروط معافی مانگ لو تو معاملہ ختم. ادروائز میں نے اب اس ٹاپک پہ ویڈیو نہیں بنانی, ہمارا ٹائم اس سے زیادہ قیمتی ہے. لیکن چونکہ ہمارے سٹوڈنٹس اکثریت ینگ جنریشن ہے, تمہارے ہاتھوں گمراہ ہوتے ہیں, تو جس طرح میں نے ان کی آخرت بچائی ہے اللہ کے فضل سے, اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا, میں ان کی دنیا بھی برباد ہونے سے بچانا چاہتا ہوں. اور اس دنیا کے ذریعے ان کی آخرت برباد نہ ہو کہ ایسے لوگوں کو مذہبی پیشوا بنا لیں کہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں.
تو اس لیے میں مجبوراً یہ بول رہا تھا. تو انشاءاللہ تعالی جنید سلیم صاحب بھی بیٹھنا چاہیں بیٹھ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ان کے ساتھ, لیکن عمران ریاض اور آفتاب اقبال یہ دو تو پہلے بیٹھیں گے. نہیں بیٹھتے تو سمجھ لو کہ گل وچ کوئی اور ہے. ہاں, میں آج کی ڈیٹ تک یعنی کہ 2 مارچ 2025 بمطابق یکم رمضان مبارک 1446 ہجری حسن ظانی رکھوں گا کہ یہ شیطان کے ہتھے چڑھ گئے یا ڈسیو ہو گئے, اس لیے انہوں نے یہ کیا. معافی مانگنے میں شرم آتی ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں, تو میں لائیو بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. اور اگر آپ نہیں بیٹھتے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ گل وچ کوئی اور ہے. تو ہم آپ کو ٹائم لمبا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, قیامت تک ٹائم ہے. یہ تو ایک محاورتن بات ہے. ویسے میرا خیال ہے کہ جس کے ہاتھوں یہ گمراہ ہوئے ہیں نا, اس کے آزاد ہونے سے پہلے ہی کر لیتے ہیں, یعنی رمضان شریف کے اندر ہی. ٹھیک ہے نا, 5 ہفتے بہت ہے نا. یہ تو اتنے چیمپئن بنے ہوتے ہیں, اتنی انویسٹیگیشنز کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو رمضان شریف کے اندر جب آپ چاہیں, رمضان شریف میں ہمارے لائیو سیشنز ہوتے ہیں رات کو 10 بجے, ہفتہ اتوار کو چھوڑ کے. اس میں آ سکتے ہیں, مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں, میں آپ کے چینل پہ آ جاؤں گا, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آنے سے پہلے میری وہ پوری ویڈیو دیکھنی ہے, تاکہ یہ نہ ہو کہ میں پھر کہوں کہ فلاں سیکنڈ کے اوپر میں نے یہ بولا ہوا لگا, تجھے پتہ نہیں چلا. پوری تیاری کر کے بیٹھنا, ٹھیک ہے. ارشاد بھٹی صاحب آئے تھے نا, وہ آپ ذرا پوڈ کاسٹ دیکھیں, وہ سمجھے میں سلیم صافی کے سامنے بیٹھا ہوں. 10-15 منٹ میں انہیں سمجھ آ گئی. میں کہا بھٹی صاحب واپس جاؤ, تیاری کر کے آؤ. وہی جو مولویوں کے الزامات تھے نا, اٹھا کے وہ سارے لے آئے, آپ نے یہ کہہ دیا, یہ کہہ دیا. تو ان کو میں کہتا ہوں یار تیاری کرو. پہلے بھی میں نے کہا تھا اپنا بڑا لانچ کرو, اللہ کا شکر ہے دونوں بڑے لانچ ہو گئے ہیں. آفتاب اقبال صاحب بھی حافظہ اللہ تعالیٰ, اور عمران ریاض صاحب بھی حافظہ اللہ تعالیٰ لانچ ہو گئے. تو میری پوڈ کاسٹ TCM والی لازمی دیکھیں, اس کی ہائی لائٹ صرف میں اس میں چلاؤں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میں نے اس میں کیا کیا باتیں کی ہیں جو ان سے متعلق ہیں. ویسے تو میں نے جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کو اور معاملات میں, فلسطین کے مسئلے میں, آسما جہانگیر کے مسئلے میں, اسی طریقے سے اور ایشوز میں جو جس طریقے سے آڑے ہاتھوں لیا ہے نا, وہ تو الگ. صرف ان کے حصے کا میں پورشن لگا دوں گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں کیا بات کر رہا تھا, اللہ کے فضل سے. اب آخر میں 12 ربیع الاول شریف کی برکت سے اور 12 اماموں کی برکت سے, 12 کی نسبت سے ہاف 24 نمبر, ہاں وہ کہتے ہیں 24 گدھ کے حروف ابجد ہیں, اور گدھ جو ہے وہ گوشت خور ہے, اور وہابی کے بھی حروف ابجد جو ہیں وہ 24 ہیں, وہ ایمان خور ہے. یہ لائٹر موڈ میں بات کر رہا ہوں. تو ہاف 24 نمبر یعنی کہ 12 میں ایگزامپلز دینے لگا ہوں, یہ بھی اس کے ساتھ ایڈ کر لیجئے گا, کیونکہ پھر اب میری باری آئے گی. پہلے تو میں اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب دوں گا نا, پھر میں یہ 12 باتیں آپ سے پوچھوں گا. آپ کا پیپر بھی میں آؤٹ کر رہا ہوں کہ میں نے یہ 12 باتیں پوچھنی. ویسے تو کئی درجن ہے, لیکن یہ 12 ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھ کے آپ کا پیپر آؤٹ کر رہا ہوں. میں تو اپنی ان باتوں کو جسٹیفائی کروں گا, آپ لوگوں نے بھی اپنی ان 12 باتوں کو جسٹیفائی کرنا ہے. ایگزامپل نمبر 1, آپ کا دھرنا حلال اور TLP کا دھرنا آپ کے دور حکومت میں حرام. وہاں پہ خان صاحب نے بھی آ کے تقریر کی کہ اس طرح تو نہیں ملک چلے گا, اور فواد چودھری صاحب نے کہا انڈیا ان کو فنڈنگ کر رہا ہے, یہ 5th جنریشن وار ہے, یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے. 9 کی ہیڈ لائنز میں پہلی خبر چلی تھی. تو آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ اس وقت جو TLP کر رہی تھی کیا وہ ڈیجیٹل دہشت گردی تھی اور ان کا دھرنا حرام تھا, اور آپ کا دھرنا حلال ہے. ایگزامپل نمبر 1. مولوی نلوا نہیں پیا, تو انجینئر نل پیا. ایگزامپل نمبر 2, آپ جو فوج کے ہاتھوں گمراہ ہو کر بقول آپ کے 5th جنریشن وار لڑتے رہے, آپ نے معافی بھی مانگی مسنگ پرسن کے مسئلے پر, تو اس وقت یہ جو آپ وار لڑ رہے تھے وہ جنگ حلال تھی, اور آج کی ڈیجیٹل دہشت گردی والی جو جنگ ہے یہ حرام ہے. یہ آپ نے ذرا بتانا ہے کہ حلال کون سی ہے اور حرام کون سی ہے. ایگزامپل نمبر 3, آپ کا ملک چھوڑ کر جانا حلال ہجرت اور سنت ابراہیمی. ہاں, کیونکہ یہاں پہ جعلی کیسز بنا دیتے ہیں. آپ کے مخالفین جعلی کیسز سے ڈر کر ملک چھوڑ جائیں, ان کو کہتے ہیں کہ یہ بگوڑے ہیں.
تو بتانا ہے حلال بھگوڑا کون سا ہوتا ہے, حرام کون سا بھگوڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایگزامپل نمبر 4, آپ کے دور میں جیو کے اوپر پابندی لگے اور کینٹ ایریا میں جیو چلنے نہ دیں. ان دنوں میں میں نے باقاعدہ فون کر کے ان کو تھریٹ کی تھی کیبل والوں کو. میں نے کہا بے شرمو شرم کرو, فوج کے ڈر کی وجہ سے جیو نہیں چلنے دے رہے کینٹ ایریا میں تم لوگ. تمہارے مہاتما کے دور میں جیو بند ہو, کینٹ میں نہ چلے کیونکہ اس وقت تم لوگ ان کی تنخواہیں کھا رہے تھے. تو یہ میڈیا پر پابندی حلال, آج کے دور میں ARY کے اوپر پابندی حرام. ایگزامپل نمبر 5, 2018 میں RTS بیٹھ جائے اور آپ کو الیکشن جتایا جائے تو حلال, اور 8 فروری کا یہ والا الیکشن فارم 47 والا یہ حرام. واہ. اچھا یہ نہ سمجھیے گا کہ مجھے کسی صحافی نے تیاری کروائی ہے. نو 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 نو, میں تو شاید کچھ ہو رہا. انٹلیکچوئل لیول ہے نا, انٹلیکچوئل لیول جب ہوتا ہے, دیکھو میرے پاس مولویوں کی ڈگری نہیں تو مولوی کس طریقے سے بھاگتے ہیں مجھ سے, انٹلیکچوئل لیول کی وجہ سے. یہ میری آبزرویشن ہے, میں نے علماء سے ہی سیکھا ہے, انہی کی کتابیں پڑھی ہیں, ان پہ مسلط ہوں. انہی سارے صحافیوں سے میں نے سیکھا, ان پہ مسلط ہوں. یہ ساری ایگزامپل جو میں نے بیٹھ کے, یہ ایک دن میں نے سارا اپنا لیکچر لکھ لیا تھا. میں انتظار کر رہا سی کہ اتوار آئے تو میں نے منجی ٹھوکا. منو پتا ہے میں دیہڑے کس طرح کٹے نے. اے واحد لیکچر ہے جڑا میں 3 دن پہلے لکھ لیا سی. ویسے میں آخری دن بعض اوقات اسٹرانگ روم میں نا, یہاں اندر آنے سے پہلے اپنا لیکچر لکھ رہا ہوتا ہوں کہ آج میں چلو یہ بیان کر دیتا ہوں. لیکن اس دن واٹ ہی بڑا سی, کیونکہ انہوں نے میری کریڈیبلٹی لوز کرنے کی کوشش کی ہے. مجھے یہ گالی دیں کہ میں بنو امیہ کا ہوں تو یہ میں برداشت نہیں کروں گا. مجھے مولا علی کا شیعہ کہیں اور کہیں اس میں غلوف کرتا ہے, یہ تو برداشت کروں گا. مجھے تم نے اسٹیبلشمنٹ کا بندہ کہا جبکہ تم لوگ تھے, اور آج تم میرے مذہب پر آئے, تمہارا بڑا میرے مذہب پہ آیا. ٹھیک ہے. اعزاز سید اور مطیع اللہ جان تو مجھے آگے ملے تھے نا. اس وقت تم لوگوں نے ٹرولنگ کی تھی کہ جی یہ تو فوج کے خلاف بولتے ہیں, یہ ان کے اعلی کار ہیں. آج جو ہے وہ ہر جگہ مطیع اللہ جان ہو رہی ہے, اعزاز سید ہو رہی ہے, بلکہ ان کے کانفرنس میں انہوں نے لیکچر دیا آ کے. ایگزامپل نمبر 6, آپ کا کنٹینر پر مذہبی ٹچ دینا حلال, اور وہ ٹچ اتنا خطرناک ہوا کہ اعجاز چودھری صاحب جماعت اسلامی سے تعلق ہے, دیندار آدمی ہے, ابھی تک 9 مئی کے کیس میں اندر ہے, ان کی ضمانت بھی نہیں ہو رہی. یار اس بندے نے دیکھو اپنے لیڈر کی محبت میں اپنی آخرت برباد کی. مودودی صاحب کا ساتھی ہو کر اس کی موجودگی میں ایک بچہ وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں 2 خوش نصیب ماں باپ ہیں, ایک سیدہ آمنہ اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام, جن کا بیٹا محمد رسول اللہ تھے. ان کے بعد اگر کوئی خوش نصیب ہے تو وہ عمران خان صاحب کے والدین ہیں. استغفر اللہ. اور کسی نے اسے منع نہیں کیا. اس پہ کوئی ولاگ نہیں آیا ان کا کہ کیا ہو رہا ہے, تمہارا مذہبی ٹچ حلال. اور مولا فضل الرحمان صاحب جب مذہبی ٹچ دیں یہودی ایجنٹ کے نام کے اوپر یا ختم نبوت کے نام کے اوپر, TLP مذہبی ٹچ دے ختم نبوت کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو وہ مذہبی ٹچ حرام. جی. ایگزامپل نمبر 7, آپ کا سیم پیج حلال اور آج شہباز شریف صاحب کا سیم پیج حرام. اور دیکھیں جنید سلیم صاحب نے اپنے ولاگ میں کہا کہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف سے بہتر وزیر اعظم ہی کوئی نہیں ہے. یار ان لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول دیکھو. اور میں تو ٹونٹ کروا رہا تھا کہ پہلے عمران خان کو انہوں نے پالا تھا لیکن وہ اتنا فرما بردار نہیں تھا جتنا اب مل گیا. یہ میں ٹونٹ کر رہا ہوں. اور ان صحافیوں کا انٹلیکچوئل لیول جو کہتے ہیں انجینئر صاحب آپ سیاست پہ بال نہ کرو, تمہارے اندر کامن سینس بھی نہیں ہے. وہ TCM کی پوڈ کاسٹ میں یہ مزاحیہ انداز میں کہہ رہا ہوں کہ اب تو ان کو عمران پلس مل گیا ہے شہباز شریف, یہ تو مجھے لگتا ہے تا یاد وزیر اعظم ہوگا. اور وہ کہتے ہیں جی کہہ رہے ہیں یہ بڑا اچھا وزیر اعظم ہے. اے لیول جے تواڈے یوٹیوبرز دا, صحافیاں دا, اے وڈیاں دا حال جے, چھوڑے نو تے چھڑ دیو. شہباز گل پہ مجھے گلا ہے, اس میں مشکل وقت آیا تھا, میں نے کلپ چڑھایا تھا, اور دیکھو آج وہ کس طرح کی زبان میرے بارے میں استعمال کر رہا ہے. حالانکہ میں اسے صحافی بھی نہیں مانتا, وہ اپنے ڈالرز پکے کر رہا ہے, لیکن شرم یا کوئی نہیں ہے, بے شرمی کے ساتھ. لیکن میں نے اب ان کے بڑوں کو پکڑ لیا نا, آؤ
آفر کی ہے, سامنے آؤ. تم نے بھی خود کہا, میں نے ایکسپٹ کر لیا. ایگزامپل نمبر 8, آپ کے دور میں پی کا آرڈیننس آنا حلال. یہ فضائل سنایا کرتے تھے عمران ریاض صاحب. آج کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو بڑا ظلم ہے پی کا آرڈیننس جو آج والا آیا ہوا ہے. وہ بھی ظلم تھا, آج والا بھی ظلم ہے, میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا. تم کرتے رہو. پی کا آرڈیننس تمہارے دور کا بھی حرام ہی تھا, آج بھی حرام ہی ہے. آپ کا پی کا آرڈیننس حلال, آج کا پی کا آرڈیننس حرام. ہم کہتے ہیں کانسنسس کے ساتھ چیزیں ڈیولپ ہونی چاہیے. ویسے اب گورنمنٹ بیک فٹ پہ ہے, وہ صحافیوں سے میٹنگ کر کے امید ہے کہ اس میں جو کمزوریاں ہیں وہ دور کریں گے. ایگزامپل نمبر 9, آپ جو بوٹ کو عزت دیتے ہیں ایکسٹینشن دے کر باجوہ صاحب کو, وہ حلال نہیں. آپ معافی مانگ رہی اور چھڑ دے, آپ معافی مانگ لی ہے, ایکو کو جو پھر وہ نواز شریف صاحب بھی کہتے تھے میں اب ووٹ کو عزت دوں گا. دوبارہ سے دیکھ لیں, بوٹ کو عزت دے دی انہوں نے. ہاں اس کو بھی آج آفر ہو, یہ بھی دے گا. کہتے ہیں نہیں ابھی دی تو نہیں نا, صبر کرو, انتظار کرو. ہم یہ نہیں کہتے کہ دے گا, ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ نہ دے گا, لیکن انتظار کرو. مسیح نہ بناؤ. ایک اگر کتا روسٹ ہے دوسرا بلی روسٹ ہے. ہاں جب بھی آفر ہوتی ہے وہ معاملات چل پڑتے ہیں. ابھی چھوڑ دو, ابھی اس کے اوپر آؤ کہ آپ چیف کو ایکسٹینشن دو تو یہ حلال, اور آج اگر کوئی ایکسٹینشن دے تو یہ حرام. حالانکہ ابھی ایکسٹینشن نہیں آئی ہے, ابھی تو ایک قانون پاس ہوا ہے, ہو سکتا ہے ایکسٹینشن آ بھی جائے. ایگزامپل نمبر 10, آپ کے دور میں جسٹس شوکت صدیقی صاحب یہ کہیں کہ ایجنسیاں بینچ بنواتی ہیں اور وہ تقریر کریں اور تم لوگ اس کو نوکری سے فارغ کروا دو ثاقب نزار کے ذریعے. میں شوکت صدیقی صاحب کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, خوف خدا رکھنے والا دیندار آدمی ہے. مولانا مودودی کے ماننے والوں میں سے ان کے والد صاحب ان کے بہت کلوز تھے, پرہیزگار آدمی ہے. فیض حمید ان کے گھر گیا تھا اور انہوں نے مجھے اس وقت بتا دیا تھا کہ میں نے اسے شٹ اپ کال دی ہے. اس وقت شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ آپ لوگوں نے ظلم کیا. اس وقت ان کی تقریر کرنا تمہارے نزدیک تو وہ حرام تھی اور اس کے خلاف بولنا حلال تھا. اور آج 6 ججوں نے خط جو لکھا ہے اور اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں اس کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو بتاؤ تم کس جگہ پہ کھڑے ہو؟ اور وہ 6 ججوں نے خط سٹارٹ اس سے کیا ہے کہ جی پہلے بھی ہمارے جو معزز جج ہیں شوکت صدیقی صاحب انہوں نے بھی کہا تھا. اور بھائی جب انہوں نے کہا تھا اس وقت تم 6 تو کھڑے نہیں ہوئے تھے, کچھ تو ہے بھی نہیں تھے, کچھ تھے وہ نہیں کھڑے ہوئے. تو اب تم نے بتانا ہے کہ کس وقت عدلیہ میں مداخلت کے اوپر بولنا حلال ہوتا ہے اور کب بولنا حرام ہوتا ہے. ایگزامپل نمبر 11, آپ کے دور میں آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے اور حلال باپ, اور آج کے دور میں آرمی چیف قوم کا باپ نہیں ہے, یہ حرام باپ بن گیا. 12 نمبر, آپ کے دور میں اگر امریکن مداخلت ہو اور آپ کی گورنمنٹ کو فارغ کیا جائے بقول آپ کے, ہم اس کو آپ پہ ہی رکھتے ہیں, تو آپ اسے کہتے ہیں کہ جی اس کے خلاف بولنا حلال ہے اور ایبسولوٹلی ناٹ, ہم کوئی غلام تو نہیں. تو اب ٹرمپ کے غلام ہو گئے ہو, اب حلال ہو گیا ہے امریکن مداخلت. ٹرمپ سے کتنے مہینوں سے ٹویٹیں کرا رہے ہیں ٹرمپ یہ کر دے گا, ٹرمپ کچھ بھی نہیں کرے گا. ان سب لوگوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. وہ تو فلسطین کو بھی اڈپ کر گیا ظالم آدمی. یہ میں نے صرف 12 مثالیں رکھی ہیں اور یہ انشاءاللہ ایجنڈا ہوگا. اور پیپر آؤٹ, مولویوں کے بھی پیپر میں نے آؤٹ کیے ہوئے, ان کے بھی پیپر آؤٹ کر دیے. اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا کون سا بڑا ہے. چھوٹو نہ لانچ کرنا, نہ چھوٹو سے میں نے نہیں بیٹھنا, ہاں بڑا ہی لانچ ہوگا, اس سے بات کروں گا. چھوٹے تو مشہوری کے لیے آتے ہیں نا, بڑا جس نے اس کو سٹارٹ کیا عمران ریاض خان صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ اور آفتاب اقبال صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ, ان سے میرا احترام کا بھی رشتہ ہے. یہ دونوں آفر آفتاب صاحب نے دی, دوسرے کو میں نے دی, کٹھے بیٹھتے ہیں انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. میں یہی کر سکتا تھا. اب میں نے کوئی ایشو چھوڑا نہیں کہ جسے
ایڈریس نہ کیا ہو، اس کے باوجود اگر کوئی ہٹ درمی پہ ہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے گریبان میں پکڑوں گا اگر تم اسی طریقے سے بغیر توبہ کے مرتے ہو. میں نے تو تمہیں معاف نہیں کرنا. تم نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا، مجھے تو میں نے کہا ان 6 دنوں میں 10,000 سبسکرائبر بڑھ گئے ہیں، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن ہماری دعوت حق کو ملائن کرنے کی جو کوشش کرتا ہے، واللہ میرا کوئی سگا رشتہ دار بھی ہو میں اسے بھی معاف نہیں کروں گا، کیونکہ ہم نے اتنی محنت سے ختم نبوت کی اس دعوت کو لانچ کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کو ہم ڈیمیج نہیں کرنے دیں گے. اور ہم آپ سے دعوت حق کے طور پر کہتے رہتے ہیں. ہاں چلیں اب آپ کیمرہ نکال لیں، ریکارڈ کریں گے، سارے کیمرہ نکال لیں، جو کلپ بنانا ہے نا کسی نے اب بناؤ، میرے اس شعر کے اوپر بناؤ، ہاں تاکہ یہ نہ کہ ہمارا وہ شعر رہ گیا. تو اسی بھی آن کر لو جی کیمرہ. کہتے ہیں انجینئر صاحب کا وہ شعر ہم نے ریکارڈ کرنا ہے. تو الحمدللہ ہم اس پلیٹ فارم سے یہ دعوت حق بلند کرتے رہتے ہیں، کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. کیا میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. بہنوں نے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. رمضان شریف کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے. آج یکم رمضان ہے 1446 ہجری بمطابق 2 مارچ 2025. تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے اس مہینے میں اللہ کے حضور دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، چائنا کے مسلمان، افغانستان کے مسلمان، یمن میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما. جو زندہ ہیں انہیں موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین.